अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान, मैं हूँ रिजवान अली अहमद और मैं हूँ आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी। कैसे हैं रिजवान आप? मैं तो ठीक हूँ और पूरा यकीन है, उम्मीद है हमारे नाज़रीन भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। महानूर तो हैं ही ठीक माशाल्लाह, और बड़े फ्रेश मूड के साथ आज महानूर ने प्रोग्राम से पहले ही जब हम रन डाउन डिस्कस कर रहे थे और तैयारी चल रही थी प्रोग्राम की, तो तब भी काफ़ी एनर्जी के साथ, शायद खुशी है कि आज सेकंड लास्ट वर्किंग डे है और बिल्कुल। वीकेंड आने वाला है, तो वीकेंड का इंतजार रहता है पूरा वीक। जब वीकेंड आ जाता है तो वीकेंड कैसे गुजर जाता है ये पता ही नहीं चलता। बहरहाल जी, प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान में आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे अहम मामलात हैं, उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। उन पर नुक्ता नज़र क्या है, माहिरीन की क्या राय है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। ख़ासतौर पर अगर हम मुआशी फ्रंट की बात करें, साथ ही साथ सियासी सूरत हाल भी डेवलप हो रही है जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है। साथ ही साथ हम कुछ बात करेंगे दुनिया भर से मुख्तलिफ इंतहाई दिलचस्प खबरों के हवाले से, और महानूर बच्चों के हवाले से भी आज कुछ स्पेशल होगा हमारे प्रोग्राम। यानी कि आज का प्रोग्राम जो है हमारा बड़ा डाइवर्स होगा और बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा, ना सिर्फ हमारे नाजरीन के लिए बल्कि हमारे लिए भी। बिकॉज हमारी हर रोज़ यही कोशिश होती है कि कुछ नया डिस्कस करें, कोई ऐसी बात करें, ऐसे गेस्ट को बुलाएं जिससे हम सबको बहुत ज़्यादा सीखने को मिले। और कुछ लोग रिजवान हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते भी हैं, ख़ास तौर पे हमारे सीनियर्स जो हमसे पहले किसी फील्ड में आए होते हैं और वो हमें सिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमारे लिए रास्ता बनाते हैं। तो रास्ता बनाना, गाइड करना, आसानी पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आसानी पैदा करेंगे तो आपके लिए भी आसान होंगे मामलात। और अगर साफ नीयत के साथ से कहते हैं ना, नेक नीयत मंजिल आसान, तो नेक नीयत के साथ अगर किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे, अब जानते हैं नहीं जानते आपका ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन आप किसी के लिए भी आसानी पैदा करें, रास्ते में से पत्थर हटा दें, तो भी ये आसानी ही के जुमरे में आता है। बहरहाल जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज की हमारी सबसे पहली खबर, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, यूएई का दौरा उनका कामयाब रहा, कुवैत का दौरा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा, और उसके बाद अब दुबई पहुँचे हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। दौरा कुवैत के दौरान 2 रोज़ा दौरे में उनकी आला सतह मुलाकातें हुई। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान न सिर्फ बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से दो तरफ़ा गुफ्तगू हुई, बल्कि मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के हवाले से भी कुवैत ने अपने अज़्म का अयादा किया है। बिल्कुल। और वज़ीर आज़म 1 और 2 दिसंबर को वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शिरकत करेंगे, और वज़ीर आज़म के हमरा निगरान वज़ीर जलील अब्बास जिलानी, निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर, निगरान वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली अहमद इरफान असलम और निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली भी COP28 में शिरकत करेंगे। और जिस तरह रिजवान आपने पहले भी बताया कि इससे कबल जो है दौरा कुवैत हुआ, बहुत कामयाब दौरा था। मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो कोलैबोरेशंस हैं उसके हवाले से उस पर एग्रीमेंट साइन किए गए, MOU साइन किए गए, और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जैसे हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, इसके अलावा ज़राअत की, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में अरबों की सरमायाकारी के हवाले से मुआहिदों पर दस्तखत किए गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे ये जो करंट सिचुएशन जारी है और जिसमें हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक के दौरे जारी हैं, UAE का और उसके बाद कुवैत का, और अब दोबारा और अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान के वो दोस्त ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात हैं, मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, सफारती महाज पर एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं, कुदरती आफात आती हैं तब भी एक दूसरे के साथ रहे हैं। प्लस कुवैत में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत ने जिस तरह से कुवैत की तरक्की में किरदार अदा किया है उसको तस्लीम भी किया जाता है, और फिर जो नया ढांचा तश्कील दिया गया है कुवैत की जानिब से और पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत उसमें हिस्सेदार है, उस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी शुक्रिया अदा किया, उसको सराहा भी है। साथ ही साथ बात करेंगे हम हमारे सफ़ीर हैं कुवैत में मलिक मोहम्मद फ़ारूक साहब जी, उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मलिक मोहम्मद फ़ारूक साहब, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। फारूक साहब, ये दौरा जो निगरान वज़ीर आज़म का कुवैत में था, आप इसको कैसे देखते हैं? स्ट्रैटेजिकली ये कितना इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि ये पूरे खित्ते के लिए? ये जो दोनों ममालिक की कोलैबोरेशन हो रही है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है? जी कोई शक नहीं, ये दौरा बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एक तो अगर हम दो तरफ़ा जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस है उसके हवाले से भी देखें तो 6 साल के गैप के बाद ये हमारा एक लीडरशिप लेवल के ऊपर विज़िट हुआ है कुवैत का। और दूसरा ये साल हमारे लिए वैसे भी बड़ा अहम है कुवैत और पाकिस्तान के लिए कि ये हम 2023 जो है हमारी पाकिस्तान और कुवैत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 60वीं सालगिरह भी है। तो ये
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستانی یہاں پہ تقریباً 5 دہائیوں سے رہ رہے ہیں اور ان کا بہت زیادہ کلیدی کردار رہا ہے کویت کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں، اور کویت کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں اور سراہتے بھی ہیں. تو ہمارے لیے اس کے ساتھ ایک ریگولر انٹریکشن رکھنا اسپیشلی لیڈرشپ لیول کے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ہم جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ 6 سال کے بعد ہوا تو ذرا گیپ آ گیا تھا، لیکن بہت ہی زیادہ اہم دورہ تھا. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ جیسے آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں کہا کہ جس طرح کے ہم اپنے سوچا تھا کہ ان ایریاز میں کوآپریشن بڑھانے میں کامیاب ہونے چاہیے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جی دونوں ملکوں نے ان تمام معاملات میں اسپیشلی فوڈ سیکیورٹی جو کویت کا بھی بڑا میجر کنسرن ہے، اور ہمارے پاس کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک زرعی ملک ہونے کے اعتبار سے ہم اس میں ایک اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو کویت کے لوگ بھی اس کو بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسیپٹ کیا. اور ہمارا مطلب میں اوورال یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ اہم دورہ تھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ جو لیڈرشپ لیول کے اوپر ڈسکشن ہوئی، ریجنل لیول جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے اس کے اوپر، اور اوورال ویسے بھی دونوں ملکوں کا ہمیشہ بھلے OIC ہو یا اقوام متحدہ ہو، وہاں پہ جنرلی کنسنسس رہا ہے. اور جو بھی ہے ایون اگر آپ جیسے آپ پیلسٹائن کی بات کریں جس وقت سچویشن ہے غزہ میں، کویت کی حکومت، کویت کے لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ کنسرن ہیں. اور وہی اور اس کے اوپر پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کافی تشویش پائی جاتی ہے. اور اگر کشمیر کی صورتحال پہ دیکھیں تو کویت نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، اسپیشلی جہاں پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کے اوپر کویت نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. تو دونوں ملکوں کا ریجنل، انٹرنیشنل اور بائی لیٹرل تقریباً ہر چیز کے اوپر کنسنسس ہے. ملک محمد فاروق صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا دورہ کامیاب ہے، اور جب کسی بھی سربراہ مملکت کا دورہ کامیاب ہوتا ہے تو اس میں اس ملک میں موجود سفارت خانے کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، سفارتی عملے کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. اس کامیاب دورے پر ہماری جانب سے آپ تو مبارکباد کے مستحق ہیں اور ہم آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. رہے گا کون کون سے ایسے شعبے ہیں خاص طور پر جہاں پر ہم کویت سے میکسیمم استفادہ کر سکتے ہیں، خاص طور پر سرمایہ کاری میں ایسے کون سے شعبے ہیں جہاں پر کویت کی جانب سے زیادہ انٹرسٹ شو کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. سفارت خانے کا کام تو ہے اپنی ذمہ داریاں نبھانا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ہمارے کافی سارے ایگریمنٹس ہوئے ہیں، اسپیشلی جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہماری اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے انہوں نے جو 5-6 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں، اسپیشلی کویت فوڈ سیکیورٹی کے اوپر ان کو کافی زیادہ تشویش ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ آئل ایکسپورٹنگ کنٹری ہے اور باقی ادروائز تقریباً 99% چیزیں یہ امپورٹ کرتے ہیں. اور وہ چیزیں کافی دور سے، جیسے اگر ہم ایون میٹ کی بات کریں یا پولٹری کی بات کریں، دے ایدر امپورٹ فرام آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ یا پھر برازیل سے. اور کویت میں لوگ جو ہیں ان کا یہ بھی ہے کہ یہ حلال کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں، دے نو اٹ ویری ویل کہ پاکستان میں لوگ بھی اس کے اوپر بڑا کمپرومائز نہیں کرتے. تو فوڈ سیکیورٹی سب سے بڑا میجر کنسرن ہے کویت کا. اور اسی طرح ان کے بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں. ان کا ایک کویت ویژن 2035 ہے جس کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں یہ کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ تبدیلیاں بہت ساری آ رہی ہیں اور یہاں پہ زیادہ سبزہ نہیں ہے، اور یہ اس میں بھی ہم دونوں ملکوں کا یہ کنسنسس ہے کہ جی انشاءاللہ ایک دوسرے کو تعاون جتنا کر سکتے ہیں کریں گے. اور اسپیشلی میں نے کہا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور فوڈ سیکیورٹی، دیز آر دا 2 میجر سیکٹرز وچ ور فوکسڈ. اور ہم نے ہمارے جو کویت کی کچھ کمپنیز ہیں جن کی آلریڈی کچھ انویسٹمنٹ پاکستان میں ہیں، ان کے ساتھ مل کے مائننگ میں، اور اسی طرح واٹر، آپ کو ہمارے ہاں واٹر سپلائی، واٹر پیوریفیکیشن کا ایشو ہے تو وہ ان ایریاز میں انویسٹمنٹ کے ایگریمنٹس ہوئے ہیں. ہم نے اپنے جو ہمارے فارن آفس، ہمارا منسٹری آف فارن افیئرس کے دونوں کے
پولیٹیکل بائیلیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشن کا ایک میکنزم ہے، اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے ایٹ دا فورن منسٹر لیول. یہ ایک بڑا اسٹریٹجک ایم او یو سائن ہوا ہے. اسی طرح ہمارا آرٹ اینڈ کلچر میں ایک ایگریمنٹ تھا جو 1982 میں سائن ہوا تھا، لیکن وہ بیچ میں پھر 5 سال کے بعد ختم ہو گیا تھا. اس کو ہم نے ریوائز کیا، اور آج کل کی جو لیٹسٹ جو ضروریات ہیں جس طرح دونوں ملکوں کی، وہ ایک اس کے اوپر ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا. اور اسی طرح کلائمیٹ اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی ہم نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے. بالکل بالکل. فاروق صاحب، جس طرح اس دورے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں نگران وزیر اعظم نے صحت اور انفراسٹرکچر کے شعبے میں پاکستان کی جو مین پاور ہے اس کی بھرتی جو کی گئی ہے اس پہ کویت کو سراہا بھی اور شکریہ بھی ادا کیا. اب آپ بات کریں مین پاور کی، امپلائمنٹ کی، تو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا پیپل آف پاکستان، فار دا ریونیو جنریشن. اس میں سفارت خانہ کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے جو مین پاور ہے اور اس کی امپلائمنٹ ہے وہاں پہ؟ نہیں، ہمارا کویت اور پاکستان کا ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا 2021 میں، جس میں جب کووڈ کے دنوں میں کویت کو ہیلتھ پروفیشنلز کی ضرورت تھی، تو اس ایگریمنٹ کو ابھی ہم نے مئی 2023 میں ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے. پہلے وہ کووڈ اسپیسیفک تھا، اب ایک اوور آل ہو گیا، کیونکہ ہیلتھ سیکٹر میں ان کو ضرورت ہے بہت زیادہ. یہاں ہاسپٹلز بہت بڑے بڑے ہیں، لیکن ان کے اندر نہ ڈاکٹرز ہیں اور نہ نرسنگ سٹاف اور نہ ہی ٹیکنیکل سٹاف ہے. اینڈ دے ریئلی ٹرسٹ پاکستانی ہیلتھ پروفیشنل، اسپیشلی نرسنگ سٹاف کے اوپر. میں جب سے آیا ہوں تقریباً سال ہو گیا مجھے، تو میں نے ایک جگہ سے بھی کہیں پاکستانیوں ایک تو خیر میں اوور آل آپ کو بتا دوں کہ پاکستانیوں کی ماشاءاللہ 2 چیزوں کی بہت زیادہ یہاں تعریف کی جاتی ہے. ایک ہے ان کی ایمانداری، اور دوسرا ہے کہ جس شعبے میں وہ کام کر رہا ہے اس میں مہارت. اور یہی ہمارا ایک ایسا فیکٹر ہے جو باقی جتنی یہاں پہ ایکسپیکٹڈ کمیونٹی ہے ان سے ہمیں الگ اور منفرد کرتا ہے. اور اسی طرح یہاں پہ اس وقت تقریباً یہاں پہ فوری طور پہ ان کو 5 لاکھ کے قریب ورک فورس کی ضرورت ہے، اسکلڈ ورک فورس کی. اور اس میں جو میجر سیکٹر ہے وہ ہیلتھ ہے، دوسرا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، اور اسی طرح پھر ان کو ٹیچنگ میں بھی کافی زیادہ ضرورت ہے لوگوں کی. تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ابھی جو ملاقات کی ہے اس میں اسپیشلی جو ہز ہائنس دی کراؤن پرنس کے ساتھ جو میٹنگ تھی، دیٹ واز ایکسٹریملی فروٹفل. اور اس میں دونوں نے ان 3-4 شعبہ ہاتھ میں یہ بات چیت کی ہے. اینڈ دے ایگریڈ کہ پاکستانی، کیونکہ ہمارے ہاں الحمدللہ تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ 65% یوتھ ہے، اور دے آر ماشاءاللہ دے ویری ویل اسکلڈ اینڈ دے آر پروفیشنلی کمپیٹنٹ. تو اینڈ دی گورنمنٹ ایز ویل ایز دا پیپل ان کویت دے نو اٹ ویری ویل کہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنے کام میں مہارت رکھتے ہیں. تو ان ایریاز میں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں سفارت خانہ بھی اپنی بھرپور کردار ادا کرے گا. اور اسی طرح ہماری جو لائن منسٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ان ٹچ رہیں گے، اسپیشلی دا منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز. تو اس میں آپ انشاءاللہ پاکستان کے جو پاکستانی ہیں یہاں کویت میں، ان کا نمبر انشاءاللہ ڈبل ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ملک صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سفارتکار کی حیثیت سے آپ کویت میں موجود ہیں، آپ نے مختلف ممالک میں پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں. آپ بطور سفارتکار وزیر اعظم کے اس دورے کو کتنا اہم سمجھتے ہیں؟ نہ صرف کویت کے دورے کو بلکہ یو اے ای، پھر دوست ممالک کے دورے کرنا، اور پاکستان کے 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے حوالے سے امداد کی بجائے انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کرنا، یہ انیشیٹو کتنا اہم ہے پاکستان کی معاشی اور اقتصادی صورتحال کے حوالے سے؟ نہیں بالکل، یہ دیکھیں نا، جی سی سی تو ہمارے لیے ہمیشہ بائی آل مینس امپورٹنٹ رہا ہے. اور اسپیشلی ایون اگر ہم ایک فیکٹر کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کی موجودگی اوور آل ریجن میں ان دا گلف، وہی اگر اکٹھی کریں تو وہ باقی دنیا میں جہاں پہ بھی جتنے پاکستانی ہیں ان کا تقریباً وہ وہاں پہ 50% بھی نہیں بنتے. تو ادروائز کیونکہ اسلامی ملک ہیں، جب کہیں پہ اگر ہم انٹرنیشنل ایشوز پہ بات کریں یا سپورٹ کی بات کریں یا پاکستان کے ساتھ، یا پاکستان نے ہمیشہ ہمارے جو جی سی سی کے اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ تعاون بھی کیا ہے. ہم نے جہاں پاکستان کی ضرورت ہوئی ہے، پاکستان نے کبھی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا.
اور دورہ جو آپ نے بات کی وزیر اعظم صاحب کا، میرے اگر پوچھیں تو بہت ہی زیادہ کامیاب تھا. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ 6 سال کا گیپ تھا، اور کویت کی لیڈرشپ جو ہے وہ انتظار کر رہی تھی کہ پاکستان کی طرف سے ایسا کوئی دورہ ہو جس میں جو باہمی تعلقات ہیں اس میں فروغ کے لیے کوئی بات چیت کی جا سکے. اور جیسے آپ دیکھیں کہ جو اور اتنے چھوٹے سے وقت میں ہم نے کافی بڑے میگا پروجیکٹس جو ہیں نا ان کے اوپر ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں. اور بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے کہ امداد کی بجائے انویسٹمنٹ یہی سب سے بہترین انیشیٹو ہے. اور یہ جو ہماری گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے SIFC، یہ زبردست سٹیپ ہے اس لحاظ سے. اور انہوں نے بالکل 5 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اینڈ دیٹ از ویری فوکسڈ. اینڈ اس میں دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پراپرلی اسٹرکچرڈ پروجیکٹس آفر کیے جا رہے ہیں. اور جو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں یا کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی کے ساتھ، کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی جو وچ ورکس انڈر دی سپرویژن آف فائنانس منسٹری آف کویت، یہ از اے ہیوج انویسٹمنٹ اتھارٹی، اور یہ ان کا پورٹ فولیو بہت بڑا ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کی پریزنس اتنی زیادہ نہیں ہے. صرف ایک ایناٹیک کے نام سے کمپنی ہے وچ ہیز سم انویسٹمنٹ ان پاکستان. لیکن ان کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوئی وہ انیشلی اٹ واز پلان فار 1 hour، لیکن اٹ کنٹینیوڈ فار لائک 3 hours، آپ سے بلکہ 3.5 hours. پھر انٹروینشن کرنی پڑے کیونکہ اگلی ایک اور میٹنگ ہماری شیڈیول تھی. تو کویت از ریڈی فار انویسٹمنٹ، اور یہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے اگر ہم نے اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اور خاص طور ہمارے جو اور ہمارے پاس کیونکہ ریسورسز اویلیبل ہیں، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، تو صرف ان کو ان ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں دے آر پرفیکٹ، اور اینڈ دیٹ آلسو گو ٹو دا لائکنگ آف دا پیپل ان کویت. صحیح. فاروق صاحب، جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی کہ کویت اور پاکستان جو ہے مختلف شعبوں میں جو ہے کولیبوریشن کر رہا ہے، اور ڈفرینٹ شعبوں میں جو مفاہمت ہیں ان کی یادداشتوں پر سگنیچرز بھی کیے گئے ہیں. اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں. آج جو نگران وزیر اعظم ہے وہ COP28 میں شرکت کے لیے دبئی پہنچے ہیں. کویت کا جو پاکستان کے ساتھ MOUs ہے وہ بھی فوڈ سیکیورٹی پر ہے، اور اس کے علاوہ ہائیڈرو پر ہے، ایگریکلچر پر ہے. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہو رہی ہیں. ہم فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں، اپنے ایگریکلچر کے حوالے سے بات کریں، یہ تو بہت پرومیننٹ سیکٹرز ہیں جس پہ کلائمیٹ چینج بہت گہرا اثر انداز ہوا ہے پاکستان میں. یہ دونوں ممالک آگے کلائمیٹ چینج کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس پر تھوڑی سی ڈیٹیلز دیں گے ہمیں؟ جی، میں نے آپ کو پہلے نا، کیونکہ کویت کا خود جو ویژن 2035 ہے اس میں کلائمیٹ چینج کے اسپیشل فوکس ہے. کیونکہ اگر آپ ویدر پیٹرنز کویت کی میں بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ بھی جب گرمیاں تھیں اس سال جولائی میں، ٹیمپریچر وینٹ بیونڈ 60 ڈگری سینٹی گریڈ. اور اسی طرح یہاں پہ بارش بہت کم ہوتی تھی. اور پچھلے سال یا اس سال کے شروع میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، اور وچ شوز کہ جی کہ ان کو بھی امپیکٹ اتنا زیادہ آ رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. اور کیونکہ یہ ایسا ایک ایریا ہے جس میں دونوں کا جہاں باقی اور چیزوں کے اوپر کنورجنس ہے، یہاں پہ ریئلی دا فوکس از دیئر ویری مچ دیئر ان پاکستان میں بھی اور کویت میں بھی. اور دوسرا جو آپ نے فوڈ سیکیورٹی کا ذکر کیا وہ تو ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. کویت 99 میں نے آپ کو کہا 99% فوڈ پروڈکٹس امپورٹ کرتا ہے. اور ہمارے وہاں کیونکہ لینڈ ہے، اور SIFC کا ایک اور جو اس میں بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو آلریڈی فرٹائل لینڈ ہیں اس کے علاوہ اس میں وہ بھی ایکسپلور کیے جا رہے ہیں. اسپیشلی ہمارے یہاں بے تحاشا زمین ایسی ہے جہاں پہ کبھی کوئی کاشتکاری نہیں ہوئی، اور وہاں پہ بھی اس کو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اوور آل اگر اس وقت کیونکہ وہ COP28 سٹارٹ ہونے والی ہے تو اس وجہ سے کلائمیٹ چینج کے اوپر زیادہ فوکس ہے، لیکن فوڈ سیکیورٹی دیز ٹو آر ریئلی ویری امپورٹنٹ فار بوتھ کنٹریز. اور اس میں دونوں کا 99.9% جو ایون یو کین سے 100% کنورجنس ہے، ایگریمنٹ ہے. اور دونوں اس میں ایک دوسرے کو جہاں پہ بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ کریں گے.
इंशाल्लाह करेंगे। और बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद फारूक साहब, आप सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान की आवाज़ है, पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं कुवैत में। और बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू की है इस हवाले से पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान जो MOU साइन हुए हैं, जो मुआहदे हुए हैं। इसके अलावा मानूर, जब हम बात करते हैं ना कि सरबराह हुकूमत विज़िट करते हैं किसी मुल्क को, वहाँ पर अफरादी क़ुव्वत मौजूद हो, उनका हौसला बुलंद होता है, वो मज़ीद मेहनत करते हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। और कई बार हमारे निगरान वज़ीर आज़म भी, हमारे सरबराह हुकूमत भी ये कह चुके हैं कि पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत जिस भी मुल्क में मौजूद है वो पाकिस्तान के सफ़ीर ही हैं, वो पाकिस्तान का इमेज लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए वहाँ से ज़र मुबादला तो कमाते हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बिल्ड करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। फिर कल्चरल फ़रोग़ पाती है चीज़ें, और कल्चरली हम कनेक्ट करते हैं लोगों से भी। सही हो गया। जो बेसिकली जो है, आज मुझे बड़ी खुशी हुई, जिस तरह हम रूटीन में प्रोग्राम कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, आज जो हमारे पाकिस्तान के सफ़ीर कुवैत में मौजूद हैं फारूक साहब, उनसे बात करते हुए रिजवान उन्होंने एक बात कही, और उनका कहना ये था कि पाकिस्तानी यहाँ पर जो मैन पावर है अपनी ईमानदारी की वजह से बहुत मशहूर है। एंड इट इज़ रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि जब भी हम किसी भी जगह पे, किसी भी रीजन में होते हैं पूरी दुनिया के, तो हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ये हम सबके लिए मैसेज है कि कहीं भी जाएं तो आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, ईमानदारी से काम करें, और यही वो चीज़ें होती हैं, यही वो सर्टिफिकेट्स होते हैं। कितने सारे इस तरह के वाक़यात हैं मानूर के, न सिर्फ कुवैत में बल्कि सऊदी अरेबिया में, UAE में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, यूरोप में, जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, अगर किसी को कुछ चीज़ मिल जाती है तो उसकी अमानत उस तक पहुँचाते हैं। और इस तरह की बहुत सारी खबरें रिपोर्ट भी होती रही हैं। तो कुवैत का दौरा, वज़ीर आज़म का कामयाब दौरा, पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत सारी खुशखबरी। और कल हमने देखा कि इसके असरात नुमायाँ हुए। स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख़ में पहली मरतबा 61,000 की नफसियाती हद को भी अबूर किया, और उसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग होती है वीकेंड पर, और जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में 200 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी हुई इन द एंड। लेकिन ओवरऑल स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही। सरमायाकार एतमाद का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से। जो एतमाद का इजहार होता है वो इन्वेस्टमेंट की सूरत में ही होता है। बिल्कुल जनाब। और हमारी मईशत पर कितना इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में माहिर मईशियत और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो मिर्ज़ा साहब आपको खुशामदीद कहूँगी, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया मैम। मिर्ज़ा साहब, ये जानना चाहूँगी कि ये जो हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक दौरे हो रहे हैं और पाकिस्तान जो है मुख्तलिफ ममालिक के साथ कोलैबोरेट कर रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर हो, फूड सिक्योरिटी हो, चाहे पोर्ट्स हो, हमारे मुख्तलिफ शोबों में काम किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी को जो है उसकी कमी को पूरा करने के लिए भी काम किया जा रहा है। UAE के विजिट की बात करें, दुबई का आज दौरा कर रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म, फिर कुवैत का जो दौरा है, आप कैसे देखते हैं हमारी मईशत पे इसका क्या असर होगा? मैं समझता हूँ कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई थी और उसको लेजिस्लेटिव पावर, आईनी पावर्स दिए गए थे, और वो सिविल मिलिट्री क़यादत के मुश्तरका काम करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म था। अब उसके समरात सामने आ रहे हैं। इन लोगों ने SIFC वालों ने प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करे, कंट्रीज आइडेंटिफाई किया, उन इन्वेस्टर से बातचीत की कि उनको क्या मसाइल है, क्यों नहीं वो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे। कुछ कानूनी तब्दीलियां पॉलिसियों में की गई और होमवर्क करके काबीना से वो तमाम प्रोजेक्ट जिनका अभी आपने जिक्र किया है और एम्बेसडर साहब ने किया है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी है, ज़राअत के शोबे है, फूड सिक्योरिटी है, पोर्ट्स हैंडलिंग है, लॉजिस्टिक है, ये तमाम मादनियात के और कानूनी के शोबे, ये काबीना से जाने से एक दिन पहले अप्रूव करा के लेके गए और वहाँ जो इन्वेस्टर्स को दिया कि ये कानूनी आईनी तहफ़्फ़ुज़ है, ये नए कवानीन है जिसके तहत जो भी मराद दी गई थी उसमें प्रोटेक्ट की गई। तो ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। और जनरल आसिफ मुनीर साहब को मैं खुसूसी इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो फौजी हैं लेकिन उन्होंने एक प्रैक्टिकल बिजनेसमैन अप्रोच अपनाई और जिन्होंने वहाँ के इन्वेस्टर्स को मुतासिर किया। ये दोनों वो ममालिक हैं UAE और कुवैत जो ऑलरेडी कानून में, मादनियात में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में, ज़राअत के शोबों में पूरी दुनिया में ये ढूंढ रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी मिले, और पाकिस्तान उनसे इतना करीब है और हम उनको ये फूड सिक्योरिटी की सहूलत नहीं दे सके थे क्योंकि हमारी जो जमीनें थी वो काश्तकारी के काबिल पहले बनाना था, फिर सूबों में भी आपने जहन बनाना था कि इसके ऊपर लीज दी जा सके और ये
एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करके ये एक्सपोर्ट हो। ये सब चीजें SIFC ने और सिविल मिलिट्री क़यादत ने मिलके की हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप देखिए हमारा बॉन्ड $1 वाला जो 30 सेंट्स पे आ गया था, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 60 सेंट और 70 सेंट, और 2024 का जो है जो ड्यू होने वाला है अप्रैल में, वो तो 95 सेंट्स पे आ गया है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज में भी यही रैली नजर आती है 61,000 की, जो अनप्रेसिडेंटेड है। फिर सऊदी अरब ने कल $3 बिलियन के सॉफ्ट डिपॉजिट जो हमारे थे उसको एक्सटेंड कर दिया 1 साल के लिए, और उससे आपको 1 साल की जो पेमेंट्स हैं जिसका ये प्रेशर था कि एक्सटर्नल पेमेंट्स में शॉर्टफॉल है वो दूर हो गए। जब IMF का सेकंड रिव्यू हो रहा था तो IMF के कंट्री मैनेजर ने जो हेड है उन्होंने UAE के एम्बेसडर से पूछा है कि अगर कोई शॉर्टफॉल बनता है तो क्या आपके मुल्क पूरा करेगा, और उन्होंने कहा कि हाँ UAE अगर जो भी एक्सटर्नल पेमेंट्स में शॉर्टफॉल होगा वो पूरा करेगा। तो ये मैं समझता हूँ एक नया रिलेशनशिप मुझे देखने में आए हैं गल्फ ममालिक के साथ, और फिर गल्फ ममालिक ने भी हक अदा करा है FTA पाकिस्तान के साथ, जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं रिजवान, वो पाकिस्तान के साथ करा है कि पाकिस्तान से तमाम चीजें ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट की जा सकेंगी। तो ये जो ज़रात का है, जब ज़रात वापस जाएगी तो इस पर ड्यूटी कोई नहीं लगेगी। ये भी एक इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट थी जो गल्फ कंट्री ने भी पूरी कर दी और पाकिस्तान ने भी कर दी। अब मैं यहाँ पे 2-3 बातें ज़रूर से मुंसलिक हैं। मिर्ज़ा साहब, आप चूँकि माहिर भी हैं मुआशियात के, और साथ साथ आप हमारे जो ट्रेडर्स हैं, ताजिर बरादरी है, उनकी एक तवाना आवाज़ भी हैं। ज़राअत की बात कर लें या फिर हम बाकी जो शोबा जात हैं उनकी बात कर लें, जो ताजिर बरादरी है हमारी, उनकी पल्स क्या फील कर रही है इस वक्त पाकिस्तान में आने वाली इन्वेस्टमेंट के हवाले से? हमारा जो मईशत का पहिया कहीं ना कहीं मुतासर हुआ था वो अपनी पूरी रफ्तार से चलने के लिए तैयार है? हमारी ताजिर बरादरी तैयारी कर रही है इस चीज़ की? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, हमें 4 चीजें हमें भी चाहिए और इन इन्वेस्टर्स ने भी जनरल आसिम मुनीर साहब से और केयर टेकर वजीर आजम से जिक्र किया है। पहली चीज हमें यह है कि ये वन विंडो ऑपरेशन SIFC के थ्रू होगा इन तमाम प्रोजेक्ट का। दूसरा, पॉलिसियों का तसलसल, कंसिस्टेंस ऑफ पॉलिसी। तीसरा, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और चौथा आखिरी एक्सचेंज रेट का इस्तेकाम। ये चीजें अब आने वाली दौर में हमें मेंटेन करनी होंगी, और ये हमने अब तक मेंटेन करी है तो उसके नताइज अच्छे आए हैं। स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर गया है, बॉन्ड भी हमारे ऊपर गए हैं, नए सरमायाकारी भी हमारी आ रही है, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, हमारी रेमिटेंस भी बढ़ी है, और रुपी जो लड़खड़ाता हुआ गिर रहा था वो मुस्तहकम हुआ है और रुपी मजबूत हुआ है। ये वो चीजें हैं जो एक सरमायाकार साथ में देखता है। प्रोजेक्ट की वायबिलिटी, प्रॉफिट और मराद तो है ही, लेकिन ये चीजें जो 4 मैंने बताई हैं ये बहुत जरूरी हैं, और इसके लिए मैं समझता हूँ SIFC ने और वजीर आजम साहब जो साथ में उन्होंने उनके काबीना ने पूरा यकीन दिलाया है कि सरमायाकार को। बेग साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि पाकिस्तान की रेमिटेंस भी बढ़ी है, पाकिस्तान में जो ताजिर बरादरी है अक्रॉस द ग्लोब उनका ट्रस्ट भी बढ़ा है, इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत ऊपर जा रही है, और ये हम इसका सबूत देखते हैं जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है। और उससे भी ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका जिक्र कर रहे थे मिर्ज़ा साहब कि जो पाकिस्तान की क़यादत है वो एक मिलकर पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए या फिर पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो इक़दाम कर रहे हैं, जो यकीन दहानी चाहिए होती है किसी भी मुल्क को, किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, वो यकीन दहानी भी कर रहे हैं। उसके लिए कानून साजी भी की जा रही है, और बाकायदा हमने जो SIFC का क़याम अमल में लाया गया है उसके ज़रिए भी इन्वेस्टमेंट्स को, उनके काम को, उनके पाकिस्तान में सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, उसको भी सराहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम बात करते हैं जिस तरह जब रिजवान के
इंटरनेशनली लोगों का पाकिस्तान पे जो ट्रस्ट है वो बढ़ रहा है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ रहा है। इसी तरह हम बात करेंगे सियासी जमातों के हवाले से, क्योंकि सियासी जमातें भी अब आगे आगे आ रही हैं, इलेक्शन कैंपेन्स चल रहे हैं और ये बहुत पॉजिटिव साइन है फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्री। तो अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें, आज 30 नवंबर है और आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है और यौम तासीस के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज अपने जलसा करने जा रही है कोयटा में। बाकायदा इस हवाले से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गुज़िश्ता रोज़ और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोयटा से बाकायदा नए इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने जा रही है। हिना ने इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। 23 नवंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस। 23 नवंबर 1967 को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क़याम पाकिस्तान के बाद पहली बार एक अवामी, नज़रियाती और इनकलाबी मंशूर दिया जो अवाम के दिलों की आवाज़ बन गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लाम हमारा मजहब, सोशलिज्म हमारी मईशत, जमहूरियत हमारी सियासत और ताकत का सरचश्मा अवाम जैसा नारा लगाया। पीपल्स पार्टी के मंशूर का बुनियादी फलसफा रोटी, कपड़ा और मकान रहा। पीपी की क़यादत ने अपने मंशूर पर अमल के साथ साथ इनकलाबी इस्लाहात की। 1973 का मुतफ़िक का आइन दिया, कामयाब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करवाया, एटमी सलाहियत की बुनियाद रखी और अवाम को पहली बार इनके हकूक़ का शऊर दिया। 16 नवंबर 1988 को मुल्क में आम इंतखाबात मुनक़िद हुए, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती जमात के तौर पर सामने आई और 2 दिसंबर 1988 को बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी ने बीवी की वसीयत के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन मुकर्रर किया। 2008 के इंतखाबात जीत कर पीपी हुकूमत में आई और आसिफ अली जरदारी सदर और यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म बन गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 56 साल की हो चुकी है। यौम तासीस के मौके पर खास तैयारियां की जाती हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा जलसे जुलूस मुनक़िद करते हैं, आवाम से खिताबात किए जाते हैं और अपनी जमात के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है। जी जनाब, हिना की रिपोर्ट आप देख रहे थे। आज पीपल्स पार्टी कोयटा में जलसा करेगी जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी दोनों खिताब करेंगे। ये जलसा कितना अहम है, सियासी जमातें जो है इंतखाबी मुहिम की किस तरह तैयारियां कर रही हैं, अब उनकी हिकमत अमली क्या होगी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी क्या करेगी, और इसमें जो देखा जाए कि मुस्लिम लीग नून, क्योंकि अब हमने देखा ना रिजवान पहले बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत से मुख्तलिफ जो पार्टी रहनुमा थे वो शिरकत उन्होंने इख्तियार की मुस्लिम लीग नून में। अब इसको देखा जाए तो अब कल जो अदालत की जानिब से फैसला सामने आया है उसके बाद मुस्लिम लीग नून के लिए सियासी मैदान में बहुत सारी नए हिकमत अमली क्या होगी। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ सियासी तौर पर मज़ीद एक्टिव होंगे। मुस्लिम लीग नून में जो अलायंसेस हो रहे हैं इस दफ़ा हम कुछ तब्दीलियाँ भी देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली की जानिब से, साथ ही साथ MQM जमात इस्लामी और JUI की जानिब से भी डिजिटल कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। तो बात करेंगे, सीनियर सहाफ़ी सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स कल के रोज़ में और आज भी होने जा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक ही स्टेज पर होंगे, खिताब करेंगे, यौम तासीस भी है। बहुत सारे रूमर्स आज दम तोड़ जाएंगे या फिर कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी, कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो तो जो रूमर्स थे कि दोनों में कुछ इख्तलाफात हैं, ताल्लुकात ख़राब हैं बाप बेटे के दौरान, तो वो तो दुबई से वापस आ गए थे, उस वक्त टूट जाएंगे। और वो तो अंदाज़ा है कि बाप बेटा एक तरीके से वो कुछ बात करते हैं, उसको संभालने के लिए बाप को कुछ कहना पड़ता है, उसको कहना पड़ता है कि ना तजर्बाकार है, बुरा ना माने। वो मुझे कह रहा था कि बाबे जाएं और कोई बाकी लोग बुरा नहीं मनाए। कुछ पार्टी के अंदर भी तो एक रिएक्शन पैदा होता है, तो उसको काबू करने के लिए लेकिन बात कह भी दी जाती है और बात को संभाल भी लिया जाता है। आज का जो उनका यौम तासीस है कोयटे में, जैसे वो जलसा करेंगे, तो इस जलसे के हवाले से एक लिहाज से ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये मेरे ख्याल पाकिस्तान में वाहिद पार्टी है जो अपना यौम तासीस मना सकती है। मुस्लिम लीग 1906 का तो नहीं मना सकती ना जी। इतनी मुस्लिम लीगें हैं कि कोई कहना कि वो 1906 का मनाए, कोई भी तैयार नहीं होगा 1906 का मनाना, क्योंकि नून तो 1906 में नहीं बनी थी।
وہ تو اس صدی کی بات ہے، بلکہ چند سالوں کی بات ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو ہماری ایک پارٹی جو ایک طویل عرصے سے قائم ہے اور کنسسٹنٹ ہے اور موجود ہے، وہ پیپلز پارٹی ہی ہے. اور آج ان کو موقع ملے گا، کوئٹے میں وہ گویا ایک منڈلی جمائیں گے. لگتا ہے کہ اچھی منڈلی ہوگی، کیونکہ اچھی مجلس ہوگی، کیونکہ کوئٹے میں وہ لوگوں کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں. وہاں خاصا ان کا اثر عام طور پہ پایا جاتا ہے. وہ ایک مجلس جما لیں گے اور اچھی ایک نقشہ پیدا ہوتا دکھائی دیتا ہے. صحیح. سجاد میر صاحب، ہم پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آج کوئٹہ میں ان کا جلسہ ہے، لیکن اب اگر مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کریں، انتخابی مہم ان کی بھی جاری ہے اور انہوں نے جو ٹکٹس ہیں اس کے لیے 35 رکنی بورڈ تشکیل دے دی. اب آپ کو لگتا ہے کہ آگے آنے والے دن جو ہوں گے، ابھی تک دیکھا گیا ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے بڑے اسٹریٹجیکلی، بڑی ڈیفرنٹلی اور بڑے جو ہے نا سوچ کے اور اچھے اقدامات جو اپیرنٹلی دیکھنے میں آیا ہے، لوگ شامل ہو رہے ہیں، ساتھ مختلف پارٹی رہنما شامل ہو رہے ہیں اور اعتبار بھی کر رہے ہیں قیادت پہ جب سے میاں محمد نواز شریف واپس آئے. آپ کو لگتا ہے کہ آگے جو ہے وہ کچھ زیادہ تیز کر لیں گے وہ اپنی انتخابی مہم کو، کچھ بڑے ڈیفرنٹ وے میں آگے آئیں گے؟ کیونکہ ابھی تک بہت پرومیننٹلی وہ اپنی انتخابی مہم کو لے کر چل رہے ہیں. بڑے وہ متوازن طریقے سے اور معتدل طریقے سے اور بہت سلیقے کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. نواز شریف کل جب ان کا مقدمہ ختم ہوا تو اس بات کا امکان تھا کہ کوئی دوسری جماعت ہوتی تو شاید وہاں ایک بڑا ہجوم اکٹھا کیا جاتا، روڈیاں ڈالی جاتی، بہت ہنگامہ کیا جاتا. نواز شریف نے بہت ہی سوبر قسم کا ایک طرح کا تاثر دیا کہ یہ تو میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا اور اس کی عنایت ہے کہ میں سرخرو ہوا ہوں. یعنی اتنا عاجزانہ ایک یہ طریقہ تھا. میرا خیال لوگوں کو یہ پسند آتا ہے. جب پوچھا گیا کہ دوسرا مقدمہ جو ہے اس کا کیا بنے گا، انہوں نے کہا وہ بھی میں نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ابھی تک بڑے محتاط اور بڑے معتدل انداز سے اور بڑے سلیقے کے ساتھ اور بڑے سوبر طریقے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. وہ الیکشن کمپین اسی طرح چلتی رہے گی حتیٰ کہ جب ایک گرما گرمی پیدا ہوتی ہے تو پھر یقیناً مسلم لیگ نون میں بھی وہ ایک کچھ گرم جوشی آئے گی، یقیناً جو ہر پارٹی میں آنی چاہیے. لیکن ابھی اٹس ٹو ارلی والی بات ہے، اور ٹو ارلی والی میں وہی ہوتا ہے جو بلاول سے ہوا ہے کہ بابے جائیں میں نوجوان آ گیا ہوں، میں کھڑا ہوں، میں وزیر خارجہ بہت اچھا تھا اور میں بہت کچھ کام کر سکتا ہوں. پھر وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں اور پھر زرداری کو آنا پڑتا ہے بتانے کے لیے کہ نہیں وہ تو مجھے ہی کہا ہے اس نے، ابھی نہ تجربہ کار ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو بڑی احتیاط کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے مسلم لیگ اسی احتیاط کے ساتھ میں نے سوبر سجاد کر میر جان صاحب، قطع کلامی کی معذرت، مسلم لیگ نون نے، ہم نے دیکھا کہ نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ بہت ساری سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جب انتخابات ہو جاتے ہیں اور حکومت قائم کرنی ہوتی ہے تب بہت ساری پارٹیز سے الائنسز ہوتے ہیں اور ہم خیال جو پارٹیز ہیں ان سے رابطہ کیا جاتا ہے سیم پیج پر آنے کے لیے، اپنا نمبر بنانے کے لیے نمبر گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن اس مرتبہ کچھ ڈیفرنٹ ہے، آپ اسے سیاسی گروتھ کہیں گے، سیاسی میچورٹی کہیں گے. مسلم لیگ نون جے یو آئی کے ساتھ بہت ساری جگہوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے مذاکرات کر رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ الائنس کیا جا رہا ہے، ایم کیو ایم سے جی ڈی اے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، بلوچستان میں بھی اسی طرح کے جو فرنٹ ہے اس پر بات چیت چل رہی ہے. تو یہ اسٹریٹجی پہلی دفعہ 2023 اور 24 کے انتخابات میں سامنے آ رہی ہے نون لیگ کی جانب سے؟ نہیں، وہ اصل بات یہ ہے کہ آپ خاص طور پر ایم کیو ایم کے ساتھ جو ان کے رابطے ہو رہے ہیں اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ رابطے کرنے کے لیے کراچی پہنچے ہوئے ہیں. یہ دراصل ایک کاؤنٹر اٹیک ہے. وہ پنجاب میں آ کے تقریر کر رہے ہیں جیسے کہ ہم سب پورے ملک کو جیت لیں گے، تو جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے، چلیے ہم کراچی میں جا کر اپنی سب بندی کرتے ہیں. ہم ایم کیو ایم کے ساتھ مل گئے، ہم لڑ لے کراچی میں الیکشن، کس کے ساتھ مل کے لڑنا آپ نے؟ پی ٹی آئی آپ کی مخالف نہیں ہے، بلکہ اب ایم کیو ایم بھی طاقت پکڑ گئی ہے اور جماعت اسلامی تو ہے ہی ہے. اور اب انٹیریئر سندھ میں بھی ہمارا جو ایک گٹس جوڑ بنے گا اس پہ جی ڈی اے بھی شامل ہوگی، ایم کیو ایم بھی شامل ہوگی، ہم بھی ہوں گے، خاصی طاقت ہوگی. یہ تو نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت مشکلات پیدا کر دیں گے، لیکن یہ یقیناً ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی کو سوچنا پڑے گا کہ ہم پنجاب لینے چلے تھے، کہیں سندھی ہاتھ سے نہ چلا جائے. تو یہ پوری صورتحال ہے. یہ ایک وہ جو جوڑ توڑ کہہ لیجیے یا ایک چال چلی ہے شطرنج کی بساط پر کہہ لیجیے، کچھ کہہ لیجیے، جو مسلم لیگ نون نے بڑے احتیاط کا کچھ نہیں پتا ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی. اصولی باتیں ہو رہی ہیں، اصولی باتوں میں کوئی اختلاف کی بات نہیں. وہ کہتے ہیں جی چھوٹے لیول پر، ضلع کی سطح پر، بلدیاتی سطح پر ہمیں جو تبدیلی، جو اختیارات ہونے چاہیے وہ آئین میں طے ہونے چاہیے، آئین میں الیکشن طے ہونا چاہیے.
اس پر صوبوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہ درست بات ہے, صوبے جو ہیں چاروں صوبے, کسی کی حکومت ہو, نون کی حکومت ہو, پی ٹی آئی کی حکومت ہو, پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, جس کی کسی بھی کی حکومت ہو, پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو, کوئی بھی اس طریقے کے ساتھ الیکشن نہیں کراتا. الیکشن کراتا ہے تو قوانین اپنی مرضی کے ساتھ بنا لیتا ہے. تو اس کو اگر وفاقی سطح پر آئین میں طے کر دیا جائے تو میرے خیال میں یہ ایک بہتر صورتحال ہوگی. یہ بات انہوں نے ایم کیو ایم نے کہی ہے, اچھی کیا ہے, لیڈ دی ہے, اور اس میں مسلم لیگ نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اعتراض ہو بھی کیسے سکتا ہے, اور اصولی طور پر انہوں نے اس بات کو مان لیا ہے. اور میرے خیال میں اگر اس ملک میں جمہوریت کو چلنا ہے تو آپ کو اختیارات کو صوبوں کو نہیں دینا, بلکہ صوبوں کو بھی اپنے اختیارات جو ہیں نچلی سطح پر ڈیوالو کرنے ہیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو صوبوں کے جو تقدس کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور اس میں جو لوٹ مار کا شک پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اس پر تو جواب آئے گا کہ واپس اختیارات. سجاد میر صاحب آپ نے بالکل جی. صحیح کہا کہ ڈسٹریبیوشن آف پاور بہت زیادہ ضروری ہے. آپ سینئر صحافی ہیں, آپ نے مختلف انتخابی مہم بھی دیکھی, اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو پرومیننٹ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ابھی آمنے سامنے ہیں, اس میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اب کی جو سچویشن ہے, استحکام پاکستان پارٹی نئی پارٹی ہے, پرانے لوگ بھی ہیں اس میں کچھ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ ابھی بڑی سیفلی جو ہے ساری انتخابی مہم ان کی چل رہی ہے, لیکن اب اگر دیکھا جائے تو یہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی انتخابی مہم میں مصروف ہیں, عوام کو کون زیادہ اس وقت اٹریکٹ کر رہا ہے؟ کون عوام کی جو سائیکالوجی ہے اس کو سمجھ گیا ہے؟ کون جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کراؤڈ پلر بھی ہے؟ اور کیونکہ ہمیں جلسوں سے بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کے ساتھ زیادہ عوام ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عوام کی سائیکالوجی کو, عوام کی پرابلمس کو کون سی پارٹی اس دفعہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہے؟ دیکھیں, ابھی صورتحال یہ ہے کہ یہ ساری پارٹیاں جو ہے نا, یہ کون سی پارٹی کہاں کھڑی ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے, حتیٰ کہ ہمارے حساس اداروں کو بھی اندازہ نہیں ہے. اور اسی لیے لوگوں کو شک پڑتا ہے کہ جب الیکشن کے رزلٹ کا اندازہ نہ ہو تو پھر انتخابات نہیں ہوا کرتے. یہ جو شک پڑتا ہے نا کہ انتخاب نہیں ہونے, اس خیال سے ہوتا ہے کہ ابھی کلیئر نہیں ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق آئندہ چند دنوں میں 5 دسمبر تک یا زیادہ سے زیادہ 15 دسمبر تک یہ طے ہو جائے گا کہ کون سی پارٹی کہاں کھڑی ہے اور اس کی طاقت کیا ہے. اس کا اندازہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہو جائے گا, حساس اداروں کو بھی ہو جائے گا, اور خود پارٹیوں کو بھی ہو جائے گا. پھر جس نے جو فیصلے کرنے ہوں گے اس سے کرنے میں آسانی رہے گی, جو جوڑ توڑ کرنی ہوگی وہ کر لے گا. ابھی تو لوگوں نے سب چیزیں اوپن رکھی ہوئی ہے کہ کیسے الیکشن ہوں گے جی, دہشت گردی ہو جائے گی, کیسے الیکشن ہوں گے جی, ہمارے پاس ایون پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا, کیسے الیکشن کریں گے جی آپ, مختلف طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئندہ 10-15 دن کے اندر ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. جب صورتحال زیادہ واضح ہو جائے گی, جب لسٹیں جاری ہو جائیں گی, انتخابات کا شیڈول طے ہو جائے گا, لوگوں کی نامینیشن آ جائے گی, تو 5-7 دن کے اندر اندازہ ہو جائے گا کہ کون سیٹیں صرف اپنی کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس پہ جیت رہا ہے. جیسے جتنے لوگ آئے ہیں استحکام پاکستان پارٹی میں وہ کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کرتے ہیں, اور پرویز خٹک والے ملے جلے لوگ ہیں, وہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں, لیکن وہ بھی اگر وہاں جیتنا چاہتے ہیں تو وہ کسی لہر کے زور پر جیتنا نہیں چاہتے, اینٹی پی ٹی آئی لہر کے زور پر, بلکہ وہ بھی کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کرتے ہیں. یہ پتہ چل جائے گا کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس چلتی ہے یا کوئی لہر چلتی ہے. وہ جب صورتحال ذرا واضح ہوگی تو پھر ہی کوئی اندازہ لگایا جا سکے گا, کوئی بنایا جا سکے گا نقشہ کہ کیا ہونے والا آنے والے دنوں میں. بالکل. اچھا سجاد میر صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سیاسی استحکام نظر آیا ہے وہیں پر ہی پاکستان میں معاشی صورتحال بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. پاکستان کے دوست ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں, اس حوالے سے مختلف اگریمنٹس ہو رہے ہیں, موجود سائن ہو رہے ہیں. یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, سیاسی استحکام سے جڑی ہماری سیاسی ایکٹیویٹیز کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں, اور یہی وہ بات ہے کہ سارے جو ہو رہے ہیں کہ یو اے کے ساتھ ہو گیا, وہ قطر میں گئے ہیں, کویت میں گئے ہیں, کویت میں لگ رہا ہے وہاں سے بھی کچھ ہو رہا ہے, سعودی عرب نے پیسے رول بیک کر دیے 3 ارب. وہ کہتے ہیں کہ یہ عبوری حکومت کیا آنے والوں کے لیے کر رہی ہے. لوگوں کو شک پڑتا ہے کہ کوئی پاکستان کے لیے نہیں کر سکتا, کوئی کرے گا تو اپنی حکومت کی مضبوطی کے لیے کرے گا. تو ان کو شک پڑتا ہے کہ یہ کس لیے کر رہے ہیں, کیا الیکشن ہو رہے ہیں,
ہو رہی ہے تو پھر یہ سارے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ چھوڑ دیتے ہیں، بس الیکشن کراتے جا کے چلے جاتے. یہ کرا رہے ہیں تو کیا یہ انہیں بیٹھنے کا رہتا ہے؟ بہت شکریہ سجاد میر صاحب، آپ نے پاکستان کی سیاسی صورتحال اور انتخابی مہم پر کے لیے وقت نکالا. اب رضوان وقت ہے نیوز بریک کا. اور سجاد میر صاحب کی ایک بہت زبردست بات کہ جب یہ شک پڑتا ہے کہ کون اپنے لیے کر رہا ہے، یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. واپس آئیں گے ہم نیوز بریک کے بعد. صبح پاکستان میں ساتھ رہیے گا. جی جناب، صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اس سیکنڈ آور میں ہم بات کرتے ہیں ذرا اپنی زندگی کے حوالے سے، اور فرسٹ آور میں ہم ذرا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس پولیٹیکلی کیا ہو رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں. اب جو وقت ہے ہمارا جو روٹین کے ہم میٹرز دیکھتے ہیں رضوان، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب گھر سے آفس آ رہے ہوتے ہیں، راستے میں کسی کا اگر کوئی جھگڑا ہو گیا، گاڑی لگ گئی، یا روٹین میں فیملیز میں بھی پراپرٹی سے ریلیٹڈ بہت ایشوز ہوتے ہیں، روٹین میں بہت سے جہاں پہ بھی دو لوگ ہوتے ہیں اتنی لڑائیاں، گھر میں بھی لڑائی جھگڑے بہن کی لڑائیاں ہوتی ہیں. بالکل. لیکن ایشو یہ ہوتا ہے ہمیں اکثر اوقات کہ ہم اب کورٹ کچہری جائیں گے تو کیوں نہ بیٹھ کر بات کر لی جائے. یہ ہمیں ہمیشہ سے بڑے بھی کہتے ہیں کہ بیٹھ کر بات کر لی جائے. بیٹھ کر بات کرنا، دو لوگوں میں صلح کروانا، دو لوگوں کا مسئلہ جو ہے ریزالو کروانا، یا آپس میں جو ہم آہنگی سے ہم کہتے ہیں کہ باہمی اتفاق کے ساتھ ہم اس چیز کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے آلریڈی. بہت معاملات ایسے ہوتے ہیں، گلے محلے کی لڑائی ہے، آپ کا کسی کے ساتھ لین دین کا چھوٹا موٹا کچھ جھگڑا ہے، اس پر بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گاؤں کے، آپ کے علاقے کے معززین اس میں گارنٹر کے طور پر کہہ رہے تھے کہ ہماری ضمانت ہے، یہ پیسے واپس کر دیں گے یا یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اگر کوئی کسی کے خلاف شکایت ہے تو وہ شکایت دور کرنے کے حوالے سے بھی اسی طرح کی گارنٹیز دی جاتی ہے. لیکن جب معاملات کورٹ کچہری میں جاتے ہیں، تھانے میں جاتے ہیں، قانون اور انصاف اس میں شامل ہو جاتا ہے، باقاعدہ طور پر ایک قانونی حیثیت مل جاتی ہے اس معاملے کو، تو پھر اس کے بعد میڈیشن کا یا پھر صلح صفائی کا معاملہ شاید ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، اب یہاں سے معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے چونکہ ہم نے اپنا وکیل کر لیا ہے، دوسری پارٹی نے اپنا وکیل کر لیا ہے، ہم وکیل کو فیس بھی دیں گے، عدالت میں پیشی ہوگی، ایک پیشی پہ ہم نہیں جائیں گے، دوسری پیشی پہ وہ نہیں آئیں گے. 20 سال حتیٰ کہ پوری ایک نسل کا وقت گزر جاتا ہے اس پورے معاملے میں، اور دونوں پارٹیز آمنے سامنے ہی نہیں آتی ہیں. بالکل جناب، اور تبھی تو کہا جاتا ہے اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر آپ بیٹھ کے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح آپ کے خاندان کے بڑے، آپ کے علاقے کے بڑے، آپ کے جو بھی کاسٹ ہے اس کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ بزرگ آپ کے مسئلے ریزالو کراتے ہیں. اب اس کو کمرشلی بھی کرایا جاتا ہے فار دا بیٹرمنٹ آف پیپل. اور اس میں ہوتا یہ ہے کیونکہ اکثر اوقات رضوان جب ہم کورٹ کچہری جاتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں، تو اس کے بعد کیس ریزالو بھی ہو جائے، فیصلہ بھی آ جائے تو ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. لیکن جب ہم مہنور کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 18,000 کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، جبکہ ذریعہ عدلیہ میں 50,000 سے زیادہ کیسز ایسے ہیں جو پینڈنگ پڑے ہیں اور جن کو ریزالو کرنے کے لیے صرف پارٹیز اگر آمنے سامنے آ جائیں، دونوں کے دلائل سن لیے جائیں تو فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن ڈیلیڈ ٹیکٹکس پارٹیز کی طرف سے ہی ہوتے ہیں. کوئی ایک پیش ہو رہا ہے، کسی نے پیشی پر آنے سے معذرت کر لیا ہے، عذر پیش کر دیا ہے یا حاضری معافی کی درخواست دے دی ہے، تو یہ تمام تر معاملات تبھی ہوتے ہیں جب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ناک نیچی نہیں کرنا چاہتا، کسی کے انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کسی کو صرف معاشرے کو دکھانے کے لیے اس معاملے کو جیتنا ہے. تو اس کے لیے سمجھدار ہونا اور سمجھدار کو سمجھانا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. بالکل جناب، اور یہ سمجھانے کا کام کرتے ہیں میڈیٹرز. یعنی کہ جو بھی ایشو ہوتا ہے اس کی میڈیشن کی جاتی ہے، دونوں جو پارٹیز ہیں، دونوں فریقین کی بات سنی جاتی ہے، ان کی صلح بھی کروا دی جاتی ہے. اور سم ٹائمز جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹ کا آرڈر آئے گا اس سے پہلے ہم خود ہی مسئلہ حل کر دیتے ہیں کہ 50% آپ کا 50% میرا، تو اس کو صلح صفائی کے ساتھ حل کر دیتے ہیں. جی، مصالحت کار انہیں ہم کہتے ہیں میڈیٹرز کو، جو مصالحت کے ذریعے یعنی کہتے ہیں نا مصالحت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، آپ کو ایسا حل تلاش کرنا چاہیے جس میں ون ون سچویشن ہو. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سول اور کمرشل ثالث مصالحت کار جناب محمد شاہ زرالہی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور اسٹوڈیوز میں آپ تشریف لائے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب باقاعدہ قانون و انصاف کی وزارت اور گورنمنٹ آف پاکستان کے سپورٹ کے ساتھ آپ نے کام شروع کیا ہے. ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کا ادارہ اور خاص طور پر جب معاملات پولیس کیس بنتا ہے، تھانے میں جاتے ہیں یا عدلیہ میں جاتے ہیں، تب کہاں پر آپ کا کردار شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے یا کہاں لمٹ ہے، ختم ہو جاتا ہے کام؟ تھینک یو ویری مچ. میں اس کو تھوڑا سا پہلے قانون سے شروع کروں گا. ADR اس کو آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن بولتے ہیں کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا کوئی آلٹرنیٹیو طریقہ. تو اس میں یہ میڈیشن، آربیٹریشن، یہ سب اس کی فارمز ہیں. آج کل میڈیشن
ایک جوڈیشل پرائیورٹی جس کو آپ کہہ لیں وہ بن چکی ہے. سپریم کورٹ میں ایک ADR ٹاسک فورس بنی ہے, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں, اور تمام پروونسز کے ایک ہائی کورٹ کے جج اس میں شامل ہیں, منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے. قانون جو ہیں وہ 2017 کے بعد پاکستان کے ہر صوبے میں اسلام آباد کے لیے آ چکے ہیں, اور ان قانون کے مطابق تمام وہ کیسز جو ابھی تک کورٹ نہیں پہنچے, ایک مسئلہ ابھی شروع ہوا ہے, چاہے وہ تھانے لیول تک پہنچا ہے, چاہے ابھی 2 فریقین میں ایک لڑائی شروع ہوئی ہے, یہ جرگہ ہوتا ہے ہمارے یا وہ کیسز جو کورٹ پہنچ چکے ہیں, ان دونوں میں میڈیشن پاسبل ہے. کورٹ میں اس طرح سے ہوتی ہے کہ کورٹ میں جج صاحب کو اگر یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کیس میں کورٹ کا وقت ضائع ہو رہا ہے, اگر پارٹیز خود بیٹھ کے صلح کریں تو یہ کیس زیادہ جلدی ریزالو ہو جائے گا, تو کورٹ ثالث کو وہ کیس ریفر کر سکتا ہے, اور پھر کورٹ جانے سے پہلے آپ ثالث کی ڈائریکٹ سروسز بھی لے سکتے ہیں. اب ان میں کون سے کیسز ہیں جو ریزالو ہو سکتے ہیں, یہ بڑا ضروری ہے. کانسٹیٹیوشنل کیسز میڈیشن میں نہیں آ سکتے, بیکاز وہاں پہ جو آپ کے عدلیہ ہے اس کا وزڈم ضروری ہے. بالکل. ہارڈ کرمنل کیسز جس طرح ریپ ہے, مرڈر ہے, کڈنیپنگ ہے, یہ میڈیشن میں نہیں جا سکتے, کیونکہ اس میں اسٹیٹ یا جو ریاست ہے وہ مدعی ہوتی ہے, تو وہ آپ میڈیشن میں نہیں لے کے جا سکتے. تمام وہ کیسز جہاں پہ فیملی کا, پراپرٹی کا, زمین کا, پیسے کا, کمرشل لین دین ہو, ریکوری آف منی, بینکنگ ڈسپیوٹس, لیبر ڈسپیوٹس, امپلائمنٹ ڈسپیوٹس, یہ سب کے سب میڈیشن کے لیے آئیڈیل کیسز ہیں. جہاں تک میڈییٹر کا رول ہوتا ہے, میڈییٹر کو ہر صوبے کے یا تو کورٹ سے, ہائی کورٹ سے, یا اسلام آباد کی حد تک منسٹری آف لا اینڈ جسٹس سے نوٹیفائی ہونا ضروری ہے. اچھا. اور میڈییٹر بننے کے لیے آپ کو وکیل ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی بھی میڈییٹر بن سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ایک 40 گھنٹے کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا میڈیشن کا پروگرام ہوتا ہے, ٹریننگ پروگرام, وہ آپ کو آپ نے کیا ہونا چاہیے, اور اس کی اسیسمنٹ آپ نے کلیئر کی بھی ہونی چاہیے. پھر آپ باقاعدہ طور پہ اپلائی کرتے ہیں, کورٹ یا منسٹری آف لا اینڈ جسٹس آپ کی اپلیکیشن کو ریویو کرتی ہے, پھر گیزٹ میں آپ کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے کہ آپ ایک ثالث ہیں. اس کے بعد سرکاری ادارے, کورٹ اور لوگ خود آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ جی آپ ہماری صلح کروائیں. اچھا, جس طرح آپ نے کہا سرکاری ادارے, کورٹس جو ہیں, اور لوگ آپ کو خود اپروچ کر سکتے ہیں. اب 2 پارٹیز جو ہیں وہ کورٹ کچہری کے چکر لگا رہی ہیں, انہوں نے میڈییٹر کے پاس جانا ہے, اس سے کیا پروسیس ہوگا؟ اگر وہ کورٹ میں آلریڈی ہیں تو وہ اپنے اس پروونس کی جو ADR ایکٹ ہے, جس طرح اگر ہم اسلام آباد میں ہیں تو اسلام آباد آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 2017 کا حوالہ دے کے اپنے وکیل کے ذریعے جج صاحب سے ایک اپلیکیشن موو کروا سکتے ہیں کہ میں اس کیس میں میڈیشن کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. ثالثی کا رول. اب ججز کے پاس تمام انفارمیشن موجود ہے کہ کون کون سے ثالث نوٹیفائڈ ہیں اسلام آباد میں, کون کون سے میڈیشن سینٹرز کام کر رہے ہیں. سب سے جو ابھی امپورٹنٹ جو سٹیپ ہوا ہے پرسوں, اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرانی بلڈنگ میں چیف جسٹس کمپلیکس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کا اپنا ثالثی سینٹر, میڈیشن سینٹر لانچ کیا گیا. زبردست. اور وہاں پہ وہ عوام الناس کے لیے اوپن ہے, ججز بھی وہاں پہ کیسز بھیج سکتے ہیں, اور کوئی بھی بندہ وہاں پہ جا کے میڈیشن پہ تمام انفارمیشن لے سکتا ہے. تو اسلام آباد کی حد تک تو گورنمنٹ کا, ہائی کورٹ کا ایک اپنا سینٹر ہے جو ہائی کورٹ اور منسٹری آف لا اینڈ جسٹس مل کے چلا رہے ہیں. باقی صوبوں میں تمام ججز کے پاس اور وکلاء کے پاس, بار ایسوسیشنز کے پاس, کاؤنسلز کے پاس ثالثین کی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارا ادارہ ہے لیگل ایڈ سوسائٹی, تقریباً 7 سالوں سے ہم اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں کام کر رہے ہیں. ہم لوگ گاؤں سطح پہ تقریباً سندھ کے 8 اضلاع, اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں کام کرتے ہیں, جہاں پہ عوام الناس کو گاؤں کی سطح پہ یہ انفارمیشن دی جاتی ہے کہ ثالث کو کس طرح اپروچ کرنا ہے, اپنا کیس ثالثی میں لے کے کیسے جانا. اچھا, ہم دیکھتے ہیں محمد شاہ کہ نارملی جو ثالثی کا کردار ادا کرنا ہوتا ہے, یا تو وہ اپنے ہی خاندان میں سے کوئی بڑا ہوتا ہے, یا پھر کسی علاقے کا کوئی معزز شخص ہے, اس کی طرف سے ثالثی آتی ہے. شہروں میں یا پھر دور دراز علاقوں میں بھی تھانے میں اگر کوئی معاملہ جاتا ہے, تو اب کیا تھانوں میں یہ مسارتی مراکز تک اپروچ ہے, نمائندہ وہاں پر موجود ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ اسلام آباد میں جو کہ آغاز ہوا ہے پرسوں, کتنے مسارت کار ہیں یا کتنے ثالث ہیں جو ٹرینڈ ہیں, اپرووڈ ہیں, وہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ؟ پہلے سوال کا میں جواب پہلے دیتا ہوں, پھر دوسرے کا. جو عموماً ہمارے پاس جو گاؤں کی سطح پہ اور فیملیز کی سطح پہ ہوتا ہے, جس کو ہم جرگا کہتے ہیں, انفارچونیٹلی 2019 کے بعد جرگا کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت اب نہیں رہی. اٹس ناٹ اے لیگل ڈسپیوٹ ریزولوشن مینس. جرگا کا ایک پرابلم یہ ہے کہ جرگا میں فیصلہ کیا جاتا ہے, اور ایک پارٹی فیصلے سے خوش ہوتی ہے اور ایک خوش نہیں ہوتی. جو خوش نہیں ہوتی اس کے پاس کوئی رائٹ آف اپیل اویلیبل نہیں ہے, کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ مجھے لگ رہا ہے جرگا نے میرے خلاف کیا ہے, تو میں کہاں جاؤں. مصالحت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو ثالث ہے, جو مصالحت کار ہے, وہ فیصلہ نہیں کرتا.
वो दोनों पार्टियों की बाहमी रजामंदी से एक राजीनामे पे साइन करवाता है. सो दोनों पार्टी साइन ऑन ए सेटलमेंट एग्रीमेंट, राजीनामा. इसमें कोई फैसला नहीं है, और इसी वजह से जब ये कोर्ट जाके कोर्ट की डिक्री बनता है कानून के मुताबिक, तो ये अपील, इसकी कोई अपील नहीं होती. सो नंबर वन, फैसले से हटके सुलह की तरफ जब आते हैं तो लोग ज़्यादा खुश होते हैं. जो आप बात कर रही थी, रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं, बिकॉज किसी को ये नहीं लगता कि मैं हारा हूँ. पहली चीज़ तो ये. थाना की लेवल पे दो चीज़ें. एक तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर आपने सुना हो 2010 के बाद से जब दुरानी साहब आईजी थे, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर्स पुलिस के अपने वहाँ पे काम करना शुरू किया. तो वो थाने के साथ अटैच्ड होते थे, जिनका काम ही होता था कि एफआईआर दर्ज होने से पहले जो ऑफेंसेस लीगल टर्म्स में इसको कंपाउंडेबल कहते हैं, जो कंपाउंड हो सकते हैं, तो बैठ के फरीकैन में बात कराई जाए. कोई लड़ाई हो गई, कोई बच्चों की लड़ाई हो गई, या बड़ों की, मसलन स्टूडेंट्स की लड़ाई हो गई आपस में. बिल्कुल ऐसे ही. इस्लामाबाद में फेडरल शरीयत कोर्ट के हुक्म पे इस्लामाबाद पुलिस ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर्स को दोबारा एक्टिव किया. इस्लामाबाद की जो अपना कानून है एडीआर का, वो ये कहता है कि तमाम वो क्रिमिनल या फौजदारी मुकदमात जिसमें सज़ा 3 साल से कम है और वो कंपाउंडेबल हैं, छोटी लड़ाइयाँ हो गई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में मुसालहत जो है वो पॉसिबल है. तो पुलिस के डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर्स के साथ भी मीडिएटर्स कनेक्टेड हैं, और डायरेक्टली भी अगर आप अपना कोई इस तरह का केस एफआईआर दर्ज करने से पहले किसी सालिस के पास ले आएँ तो वो भी रिजॉल्व किया सही. अच्छा मोहम्मद शाह, जब हम बात करते हैं कि हम अपना केस वापस ले लेंगे, दोनों पार्टीज सुलह कर लेंगे, बैठ के आराम से बात जो है ना उसको की जाएगी, रिजॉल्व किया जाएगा इशू, तो इस चीज़ से रिलेटेड बहुत सी मिथ्स भी हैं. कहा यह जाता है कि अगर हमने इस दफ़ा केस वापस ले लिया अपना, तो ये ना हो कि कल इसी नौयत का जब हम केस करेंगे तो हमें हैबिचुअल कंसीडर किया जाएगा, या हमारा वो केस कमज़ोर हो जाएगा कि हम तो केस करते हैं या वापस ले लेते हैं. बिकॉज हमें बेसिक लेवल पे कानून की तालीम नहीं दी जाती, अवेयरनेस नहीं होती. तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या ऐसा होता है? देखिए, दो चीज़ें. मीडिएशन, ये जो सालसी का प्रोसेस है कानून के मुताबिक भी और वैसे भी इंटरनेशनल प्रैक्टिस में, इट्स अ नॉन प्रेजुडिस प्रोसेस. नॉन प्रेजुडिस का मतलब है कि अगर आप मीडिएशन में चले गए हैं तो आपकी केस की स्ट्रेंथ या वीकनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सही. अल्टीमेटली जब सुलह होकर वापस आती है तो वो एक सेटलमेंट एग्रीमेंट या राजीनामे की शक्ल में होती है, और उसको वही कोर्ट की, जब वो कोर्ट, सिविल कोर्ट उसके ऊपर ऑर्डर देती है, तो उस ऑर्डर की वही हैसियत होती है जो एक कोर्ट के केस के बाद जो ऑर्डर की हैसियत होती है. अगर उसी तरह का तनाज़ा दोबारा उठता है और सालसी में पार्टीज़ दोबारा जाना चाहती हैं, वो दोबारा जा सकती हैं, लेकिन कोर्ट ये नहीं कह सकता कि क्योंकि आपने पिछला मामला सेटल किया था तो इस बार आपका केस बहुत कमज़ोर है. ऐसे नहीं होता. कोर्ट हर मामले को एक नए मामले की तरह ही देखती है. लेकिन अगर आपने सालसी पहले करवाई भी है और सेटलमेंट हुई भी है, तो चांसेस यही हैं कि शायद दोबारा भी अगर वो मसला आएगा तो आप मीडिएशन की तरफ ही जाएंगे. चलिए, वैसे बतौर सालिस कितना मुश्किल काम है ये. दोनों पार्टीज़ में एक मसला है, उसमें एक पार्टी को भी ये लग सकता है कि सालिस का झुकाव दूसरी तरफ, और दूसरी पार्टी को ये हो सकता है कि ये दूसरे को फ़ायदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई लिंक है. फिर सालिस तक अप्रोच भी की जाती है कि हमें ज़्यादा फ़ायदा दे दें. हाँ, ये दो इसमें चीज़ें. पहली चीज़ जो आपने सेकंड चीज़ कही वो मैं पहले एड्रेस करूं, बिकॉज वो काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है. जब एक ऐसी अथॉरिटी टेबल पे बैठी हो जिसने डिसीजन लेना ही नहीं है, तो बड़े कम चांसेस होते हैं कि वो सेटलमेंट को किसी तरफ स्क्यू कर सके. क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप एक पार्टी हैं तो आप राजीनामे पे तभी साइन करेंगे जब आपकी तमाम जो आप शिक उसके अंदर डालना चाह रहे हैं, जब तक आप राजी हैं तभी आप राजीनामे पे साइन करेंगे. तो आप मीडिएटर एक हद तक तो कर सकता है, उसके बाद साइन आपसे, लेकिन वो मजबूरन नहीं करवा सकता. सो एक तो ये चीज़ मुश्किल. जहाँ तक देखें, जो इसमें मुश्किल काम होता है वो ये होता है, आप लोगों ने अगर टाइटैनिक आई डोंट नो मूवी देखी है कि नहीं, एक आइसबर्ग जो होता है ना, आइसबर्ग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा पानी के बाहर आपको नजर आ रहा होता है, जो पहाड़ है वो नीचे होता है, जो आपको नजर नहीं आता. ऐसा ही है. कोर्ट में जब आप देखते हैं कि क्लेम है 25 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई हो रही है, तो वो 25 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो एक क्लेम है 25 करोड़, वो आपको नजर आ रहा है कि अब इस पे लड़ें, और कोर्ट में उसी पे लड़ाई होती है. जो असल मामलात होते हैं, जो इस तरह आपने शुरू में जिक्र किया, अना होती है, रिलेशनशिप्स होते हैं, आपकी ईगो कहीं हर्ट हुई होती है, रिस्पेक्ट होती है, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में स्टेटस है आपका, स्टेटस, ये जो आपकी ह्यूमन साइकोलॉजिक, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, ये पानी के नीचे होती हैं. इनको एड्रेस करने का कोर्ट में मौका नहीं होता. तो मीडिएटर के लिए जो मुश्किल काम होता है वो ये होता है कि मीडिएशन में इस क्लेम के पीछे छुपे जो इंटरेस्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करे. जिस मोमेंट पे वो इंटरेस्ट आइडेंटिफाई हो जाते हैं दोनों पार्टीज़ के, वहाँ पे मुसालियत बहुत आसान होता है. बिल्कुल. मोहम्मद शाह, जिस तरह आपने कहा कि मीडिएटर के लिए ये मुश्किल होता है कि अंडर द टेबल जो चीज़ें हो रही हैं, अंडर द वाटर जो है, गहराई क्या है, रूट्स क्या है, उस तक पहुँचना है. अब अगर बात करें मीडिएटर के हवाले से, तो होता यह है कि हम तो कोई ड्रामा भी देख रहे होते हैं, दो लोगों की स्टोरी सुन रहे होते हैं, तो हमें पता चल जाता है ये गलत है और दूसरा ठीक है. खुद पर्सनल बाइसेस होते हैं. इवन जब हम जर्नलिज्म की ट्रेनिंग भी ले रहे होते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि पर्सनल बाइसेस साइड पे रखने, यू हैव टू रिपोर्ट वन. 100%. तो जो मीडिएटर है
میڈیٹر کو بننے کے لیے آپ نے بتایا کہ سرٹیفکیشن ضروری ہے, اتنے آورز کا کورس ہونا چاہیے, لیکن کیا سکلز ہونی چاہیے میڈیٹر میں, اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک سکسیزفل میڈیٹر میں یہ 3-4 ٹپس پہ سکلز تو لازمی ہونی چاہیے کہ وہ ایک اچھا میڈیٹر بن سکے؟ لیکن سب سے پہلے جو آپ نے بات کی دس کریٹیکل, کیونکہ ہمیں وہ جو 40 گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, یہ فیصلہ آپ کرنے یہاں پہ نہیں بیٹھے, آپ جج نہیں ہیں. بالکل. پارٹیز اپنی باہمی رضامندی سے جس بھی سیٹلمنٹ میں آتی ہیں, ان کا جو شعور ہے, ان کی جو عقل ہے, اس کو آپ نے رسپیکٹ کرنا ہے, اس کو آپ نے عزت دینی ہے. آپ کے سامنے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ پارٹی بہت کم لے کے جا رہی ہے, یہ پارٹی بہت زیادہ لے کے جا رہی ہے, لیکن اگر وہ ولنگ ہیں دونوں, تو آپ نے ان کے جو شعور ہے اس کو رسپیکٹ کرنی ہے. بائسنس کا کوئی ایلیمنٹ آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے, اور نیوٹرالٹی اور نان بائسنس اتنی ضروری ہے کہ میڈیشن میں ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر آپ دونوں فریقین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ویسے تو الگ الگ ملاقاتیں کرتا ہے میڈیٹر پہلے, اور پھر صرف اس پوائنٹ پہ پارٹیز کو سامنے لاتا ہے جب اس کو پتہ چل جائے کہ اب ایموشنز اتنے ٹھنڈے ہو گئے ہیں کہ پارٹیز آرام سے ایک کوئی بات آگے کر سکتی ہیں. جوائنٹ سیٹنگ میں اگر میں میرے پاس اگر پین جیسے میں لکھ رہا ہوں وہ ختم ہو جائے, تو اگر دوسری پارٹی آفر کرے تو میں اس سے پین تک نہیں لے سکتا, کیونکہ اس پارٹی کو یہ ذہن میں شاید خیال آ جائے گا کہ شاید یہ ان کے ساتھ ملے گا, انکلائنڈ ہے, سو اٹس اے ویری کیئرفل پروسیس. دوسری چیز جو میڈیٹر کے لیے آئی تھنک ہونا بہت ضروری ہے وہ پیشنس ہے. پارٹیز بہت غصے میں کبھی کبھار آپ کے پاس آتی ہیں. ہر فیملی میٹر یا ہر لینڈ کا میٹر نان وائلنٹ نہیں ہو. کبھی کبھار آپ کے پاس لینڈ کے اتنے بڑے تنازع ہوتے ہیں جس میں پورے قبائل انوالوڈ ہوتے ہیں. سو میڈیٹر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو تب تک آمنے سامنے نہ بٹھائے جب تک پوری طور پہ ایموشنز کمرے سے باہر نہ چلے گئے ہوں. اس کے لیے اگر میڈیٹر چیخیں بھی سن رہا ہے, گالیاں بھی سن رہا ہے اگلی پارٹی کے اس پہ, سو وی ہیو ٹو بی ایکسٹریملی پیشنٹ. سو یہ دو چیزیں بس آپ یہ سمجھیں ہیومن بیہیویئر کا کورس ساری کی ساری اس میں آپ کو ریکوائرڈ ہے. بہت سارے نوجوان ہیں جو میڈیٹر بننا چاہتے ہیں, کیا ریکوائرڈ ہے؟ جیسے مانو نے بھی پوچھا, منیمم ایجوکیشن یا پھر ٹوٹلی اسکل بیسڈ ہے, آپ کی سننے کی اور چیزوں کو کنٹرول کرنے کی جو حص ہے وہ اچھی ہے تو آپ میڈیٹر بن سکتے ہیں. دیکھیں ٹوٹلی اسکلز بیسڈ پروگرام ہے. میں آپ کو ایگزامپل دوں, ہم نے ابھی ریسنٹلی گلگت بلتستان میں وہاں کے چیف جج ہیں علی بیگ صاحب, وہ وہاں پہ میڈیشن کو لیڈ کر رہے ہیں. ہم نے گلگت بلتستان کے 40 لوگوں کو میڈیٹرز ابھی بنایا ہے, ان کو ٹریننگ دی ہے. 50 کو دی تھی, 39 ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو پاس کریں, 39 پاس ہوئے ہیں. ان 39 میں سے 12 سے 15 ایسے لوگ ہیں جو کمیونٹیز کے بزرگ ہیں, جن کا کوئی ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن کمیونٹی ان کو ٹرسٹ کرتی ہے کہ اگر آپ بیٹھیں گے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ٹریننگ یہ کی ہے کہ آپ نے فیصلہ نہیں دینا, صلح کروانی ہے. پھر مدرسہ کے جو علماء ہوتے ہیں مدارس کے, ان کو میڈیٹرز وہ بہت کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں میڈیشنز میں. لاء اسٹوڈنٹس کے لیے سجیشن یہ ہوتی ہے کہ میڈیشن سے پہلے ایک سٹیپ ہوتا ہے جس کو ہم میڈیشن ایڈوکیٹ بولتے ہیں. وہ صرف ایک لائر ہو سکتا ہے کہ آپ نے میڈیشن میں اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کیسے کرنا ہے. آپ وہاں سے شروع کریں. وہ پروگرامز مصالحہ انٹرنیشنل سینٹر فار آربیٹریشن ڈسپیوٹ ریزولوشن بھی کرواتا ہے. اور میڈیٹرز کی ٹریننگ تو اب جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ منسٹری آف لاء اینڈ جسٹس خود میڈیشن کی ٹریننگز کروا رہی ہے. تو جو بھی وکلاء ہیں یا وہ حضرات ہیں وہ MOLJ کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. محمد شاہ زر الہی بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. تھینک یو جی. بہت شاندار انیشیٹو ہے اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور مانور جو چھوٹے چھوٹے تنازعات ہوتے ہیں جو ہمارا وقت برباد کرتے ہیں, ہماری انرجیز برباد کرتے ہیں, ہمارے بہت خوبصورت گاڈ گفٹڈ ریلیشنز ہوتے ہیں جن کو ہم صرف ان چھوٹے چھوٹے تنازعات کو نا کا مسئلہ بنا کر اپنے ہاتھوں سے گنوا دیتے ہیں, اور پھر کچھ عرصے کے بعد جا کر کہیں ہمیں خیال آتا ہے تو پھر ہم سوائے ہاتھ ملنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم نے جلد بازی میں یا تنازع کی بینٹ چڑھ کر ہم نے کیا فیصلہ لے لیا. تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا تنازع آیا تو انہیں بھی میڈیشن سینٹر تک لے کے جائیں اور انہیں ثالثی کا کردار ادا کریں. اور آج صبح بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آسانی پیدا کرنا ایک مشکل کام ہے, لیکن اس سے زندگی میں بہت ساری آسانیاں آپ کے لیے بھی پیدا ہو جاتی ہیں. بالکل رضوان, جس طرح ہم بات کرتے ہیں میڈیشن کی, ویسے بھی اگر روٹین میں ہمارے آفس میں یا ہمارے کلیگز ہوتے ہیں یا اگر ان کے بیچ میں لڑائی ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو جو ہے بوسٹ اپ نہ کریں, اس کو مزید فائر اپ نہ کریں, بلکہ اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں, اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے جب ہم اپنے کلیگز کے درمیان, اپنے دوستوں کے درمیان لڑائیاں ختم کروا دیتے ہیں, تو دیٹس ریئلی امپورٹنٹ. بلکہ اس پہ جو آپ صبح رضوان جب اسٹوڈیو میں آ رہے تھے تو نصرت فتح علی خان صاحب کا ایک گانا بھی جو ہے گنگنا رہے تھے, تو اس میں بھی ہے نا, دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے, تو وجہ دوستی ہونا چاہیے, وجہ لڑائی نہیں ہونا چاہیے, ہے نا رضوان. اور جو ڈراموں کا ذکر آپ نے کیا تھا نا, تو وہ ڈراماز میں تو خیر کچھ کریکٹرز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر دو لوگوں کی دو فریقین کی لڑائی ہو رہی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا تھوڑا سے معاملات اور ذرا آگے بڑھیں, تو پھر ہم بھی دیکھیں نا کہ یہ معاملات کس نہج تک جاتے ہیں. دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کی لڑائی سے ہمیں چاہے کچھ ملے نہ ملے, ایٹ لیسٹ مزہ تو آ رہا ہے سننے کا اور دونوں کی لڑائی کا. بالکل. سو اگر مزے کے حوالے سے بات کریں
بارش ہوتی ہے تو بہت مزہ آتا ہے، لیکن جب بہت زیادہ بارش ہو جائے گی وہ بھی پرابلمٹک ہے، بہت زیادہ خشکی ہو وہ بھی پرابلمٹک ہے. اور یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ہوتی ہیں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اور یہ کلائمیٹ چینج نہ صرف ہمیں متاثر کر رہا ہے بلکہ یہ حشرات الارض کو بھی متاثر کر رہا ہے. فوڈ سیکیورٹی بھی اس سے چیلنج ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے انسانوں کی، یا ہم نے کل جو پروگرام کیا اس میں اسموگ پہ ہم نے جو مویشی جو لائف اسٹاک پہ افیکٹ ہو رہا ہے اس پر بھی بات کی. نہ صرف کلائمیٹ چینج ہم سب کو ڈسٹرب کر رہا ہے بلکہ شہد کی مکھیوں کو بھی بہت زیادہ کلائمیٹ چینج مکھیوں کی پیداوار جو ہے وہ کافی تک متاثر ہو رہی ہے. اسی حوالے سے انور اللہ خان نے ایک رپورٹ تیار کی ہے کس طرح سے جو مکس بانی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے صرف ماحول کے تبدیل ہونے کی وجہ سے، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے، جو پولوشن میں اضافہ ہو رہا ہے، یا پھر موسمی تغیر جو ہو رہا ہے، ٹیمپریچرز میں تبدیلی آ رہی ہے. اسی پر ہم بات کریں گے، مزید بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم انور اللہ خان کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. شہد کی مکھیاں معتدل موسم پسند کرتی ہے. موسمیاتی تبدیلی جیسے بے موسمی بارشیں، تیز ہوائیں، ژالہ باری اور دیگر شدید موسمی حالات شہد کی مکھیوں کی تعداد اور نسل پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں. حالیہ سیلاب کی وجہ سے مگزبانی کے سینکڑوں فارمز پانی میں بہہ گئے، جس سے شہد کی پیداوار بھی کم ہوئی. خیبر پختونخوا میں اس کاروبار سے منسلک افراد ملک کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک بھی شہد برآمد کرتے ہیں. یہاں شہد کی چھوٹی اور بڑی مکھیاں کئی قسم کا شہد پیدا کرتی ہیں. تام ضلع کرک میں پائے جانے والا بیر کا منفرد شہد پوری دنیا میں مشہور ہے. کلائمیٹ چینج جو ہے اس کا ایک بڑا ہی ڈیٹریمنٹل امپیکٹ ہے ہنی بیز کے اوپر، کیونکہ جب اب کی ٹمپریچر جو ہے بڑھ جاتا ہے، اس طرح جو ہے کبھی ڈراؤٹس آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی وجہ سے اب جو درخت ہے ان کا فلاورنگ جو سیزن ہے اس پر ایک واضح اور نمایاں اثر پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پولن اور نیکٹر جو ہے وہ ہنی کا متاثر ہوتا ہے. شہد لذیذ خوراک ہونے کے ساتھ ساتھ وٹامنز اور معدنیات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. صدیوں سے یہ دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے. مغز بانی بہترین ذریعہ معاش کے علاوہ ملک میں بڑا زرع مبادلہ لانے کا سبب بن سکتا ہے. شہد کی مکھیوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ شہد کی پیداوار میں اضافے کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات ناگزیر ہے. جی جناب، موسمیاتی تبدیلی سے کس طرح شہد کی مکھیاں افیکٹ ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم شہد کی مکھیوں کے حوالے سے بات کریں تو ہم رضوان ہمیشہ جب ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک چیز بہت پرومیننٹلی ڈسکس کی جاتی ہے، دیٹ از فوڈ سیکیورٹی. اور فوڈ سیکیورٹی پر بھی ہم بات کرتے ہیں. جو چیز موسم کی وجہ سے فصلوں کو تباہ کرے گی، پھر وہی فصلیں یا جو کنٹامینیٹڈ واٹر ہو جاتا ہے ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج، ہمارے پاس پراپر ہم انفراسٹرکچر بلڈ نہیں کر سکتے. کہیں نہ کہیں کلائمیٹ چینج اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. کبھی بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، کبھی کم ہوتی ہیں. اس سال کم ہوئی ہیں، اگلے سال زیادہ اس سے ہو پھر جائیں ہمارا گی. ڈرینیج سسٹم افیکٹ ہوتا ہے. کا ٹیمپریچر، اگر ہم گرمیوں کی بات کریں، کل بھی ہم اس حوالے سے بات کی تھی شاید کہ ٹیمپریچرز جو تھے اس نے ریکارڈ توڑے ہیں انسانی تاریخ کے. جو ٹیمپریچرز گئے ہیں نہ صرف کسی ایک خطے میں بلکہ اراؤنڈ دا گلوب، کہیں پر اگر بارش ہوئی ہے تو اس نے کئی 100 سالہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں. برف باری نے ریکارڈ توڑے ہیں، پھر گرمی نے ریکارڈ توڑے ہیں. تو یہ جو شدت آ رہی ہے، یہ تمام تر چیزیں اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے کلائمیٹ چینج. اور اس کا ذمہ دار ابھی تک تو ہم انسان ہی ہیں جو کہ اس کرۂ ارض پر موجود ہیں، اور ہماری ہی تمام حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے کلائمیٹ متاثر ہوا ہے اور اب یہ اتنا ورس ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے. تو اسی پر ہم بات کریں گے. آج پروگرام میں ہمارے پاس گیسٹ بھی ہیں. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں سلیمان الرحمان موجود ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کریں گے. کلائمیٹ فائنینسنگ کتنی ضروری ہے ان سے ہم یہ جانیں گے. سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. آئی تھنک ویری امپورٹنٹ ٹاپک آج کل جو ہو رہا ہے. ابھی آپ کی جو رپورٹ بھی دیکھی تھی، اٹس سو ایپٹ اینڈ سو ٹو دا پوائنٹ. اٹس جسٹ ناٹ فوڈ سیکورٹی. آئی تھنک جو ہم بات کریں گے یہ پوری اکانومی کے ہر چیز کو یہ ٹچ کرتی جا رہی ہے اور اس کے امپیکٹس ہر جگہ پہ آپ کو بالکل. سلیمان، اگر ہم صرف فوڈ سیکورٹی نہیں اور اس کے اسپیکٹس دیکھیں بالکل تو اٹ از افیکٹنگ دا ہول ایکو سسٹم. ایبسلیوٹلی پورا ایکو سسٹم ہی سے متاثر ہو رہا ہے. بالکل. اب متاثر تو ہو رہا ہے. COP28 بھی ہے، بالکل ہم بھی اس پر آواز اٹھاتے ہیں. پی ٹی وی نیوز میں بھی کلائمیٹ ایکسچینج ڈیسک کا قیام کیا گیا تاکہ لوگوں کو اپڈیٹ کیا جا سکے، پریکاشنری میئرز بتائی جا سکیں، اویئر کیا جا سکے. بالکل. اب کرنا کیا ہے پورے ایکو سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے؟ دیکھیں، اس کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پہلے تو بات ہے پرابلم کو ریکگنائز کرنا. اچھی بات یہ ہے کہ دنیا فرام COP21 سے لے کے آج تک ایک ریکگنیشن آ گئی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی ریکگنیشن ہیز کم تھرو پیئنگ اے ہیوی پرائز سچ ایز فلڈس جو پچھلے سال دیکھے تھے. اب آپ نے لائف اسٹاک کی بات کی، آپ ان فلڈس کو ہی لے لیں.
कितना ट्रेड आपका बिटवीन साउथ एंड सेंट्रल आपका रुक गया था बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन आपकी सारी बंद हो गई, ठीक है। हुआ क्या, आपकी कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई, इन्फ्लेशन पे उसका इम्पैक्ट आ गया, ठीक है। तो पूरा आपका, और जो बाहर से आपकी जो इंडस्ट्रीज ने एक्सपोर्ट करनी थी उनका भी ट्रेड रुक गया। हुआ क्या, एक आपका इकोनॉमिक भी इशू आ गया उसमें बहुत बड़ा। और जिस तरह आपने कहा कि इट्स नॉट कि और कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता गर्मियाँ कब हो रही हैं, ठंड कब हो रही है, आपके जो इम्पैक्ट है ऑन दिस, फॉर एग्जांपल आपकी वाटर मैनेजमेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है। आपने जो 10 साल 20 साल पहले प्लानिंग की थी वो आज वैलिड भी नहीं है बिकॉज आपने किसी एक प्लान के साथ चले थे, वो सारा ही हिल चुका है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान को जो इस वक्त आ रही है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं आ रही, इवन कंट्रीज जिनकी बेहतर हमसे फाइनेंशियल हालत है उनको भी आ रही है, इज़ द फाइनेंस। इसको फाइनेंस कौन करेगा? और यही सबसे बड़ा एक कहते हैं ना जो इशू है जो COP28 पे भी होना है। अगर आप उनके COP27 में तो सलमान साहब हमने अपना मुकदमा जो सामने रखा था वो यही था कि शर्म शेख में, बिल्कुल, जिसमें पाकिस्तान ने 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान बर्दाश्त किया है और रीज़न पाकिस्तान नहीं है, मुतासरा पाकिस्तान है और दुनिया के जो 10 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं उनमें हम दूसरे नंबर पर हैं, पहले नंबर पर है। तो हम क्यों पे करें वो प्राइस जिसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं? पाकिस्तान ने ये मुकदमा और फिर ग्रुप 77 की मदद से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फेवर में फैसला भी आया, अग्री किया। अब 28 में फाइनेंसिस अगेन जो आपका डिपार्टमेंट है, फाइनेंसिंग होगी। देखिए अच्छी जो सबसे अच्छी बात है कि जिन्होंने किया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है, उन्होंने एग्री कर लिया है कि फ़ंड करना है। चैलेंज जो पाकिस्तान के पास है कि उस फंड्स को मोबिलाइज कैसे करना है। हमारे पास इकोसिस्टम नहीं है क्लाइमेट फाइनेंस का भी। तो अगर आप देख लें ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया, काफ़ी फंड्स होते हैं, उनका एक प्रोसीजर होता है। प्रॉब्लम यह है कि हमने वो सारे उन स्टेप्स अपने इकोसिस्टम में डेवलप नहीं किए कि आप उसको अवेलेबल चैनल कैसे करेंगे, बिकॉज वो पैसे ऐसा नहीं कि उठा के वो दे देते हैं, उनका एक प्रोसेस होता है। तो COP27 में तो देखिए उन्होंने एग्री किया था, ग्रेट एफर्ट लास्ट ईयर पाकिस्तान की रिकगनाइज करवाया और ये फंड की बात की। अभी तक फंड फंसा हुआ है बिकॉज ऑफ कोर्स की फंडिंग के इश्यूज चल रहे हैं, बट बियॉन्ड दैट ऐसा नहीं है कि देयर इज नॉट फंडिंग अवेलेबल। वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन हाउ टू गेट दैट फंडिंग, वी नीड टू प्रायोरिटाइज दैट फंडिंग बिकॉज वो फंडिंग देने के लिए तैयार है उस, बिकॉज ये ऐसी फंडिंग है जिसमें कोई वो इन्वेस्टर रिटर्न नहीं मांग रहा, ठीक है। दे डूइंग इट बिकॉज उनको भी इम्पैक्ट पड़ना है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यूरोप में अब शुरू हो गया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप स्पेशली पाकिस्तान के लिए एज अ टेक्सटाइल एक्सपोर्टर जो बहुत एक्सपोर्ट करता है टू यूरोप। जो यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस होंगे उनके जो कार्बन फुटप्रिंट है उसके हिसाब से वहाँ पे उनको टैक्स लगेगा। सही। तो अगर और उसका पीरियड अक्टूबर में शुरू हो गया, ट्रांजिशनरी पीरियड 2026 में लाइव हो जाएगा। तो अब हमारे पास 2 साल है, हाउ डू वी मेक श्योर कि हम अपनी जो हमारी सारी सप्लाई चेन है जो एक्सपोर्टर्स की, हाउ डू वी मेक इट मोर क्लीनर, बिकॉज आपकी कंपेटिटिवनेस पे इम्पैक्ट आएगा। जबरदस्त, ठीक है, बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव। बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो इससे डेवलपिंग कंट्रीज किसी ना किसी हद तक सिक्योर हो जाएंगी। आपने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से बात की कि वो ऑपरेशनल भी हो गई है और हमारा फोकस है कि हमने वो फाइनेंसिंग लेनी है। लेकिन अगर जब हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से बात करते हैं तो इसमें सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? फाइनेंस तो किसी चीज़ को कर दिया, सस्टेनेबिलिटी क्या है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, सब चीज़ें बना रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से सस्टेनेबिलिटी तो किसी चीज़ में नहीं है। आप बिल्कुल सही। देखिए क्लाइमेट फाइनेंस 2 चीज़ों को देखती है, एक है मिटिगेशन और एक है अडेप्टेशन। मिटिगेशन है जो चीज़ आप आज करें जो प्रिवेंट कर दे। अगर मैं लाहौर, सबसे ईजी एग्जांपल है जो लाहौर में स्मॉग है, अगर आप गाड़ियों को रोड्स पे आने की कोई पॉलिसी निकाल दें, क्रॉप बर्निंग कर दें, वो मिटिगेशन है। लेकिन आप कहते हैं अब ये होना है, लोगों को मास्क पहना दो, ये अडेप्टेशन है, ठीक है। सो इन दोनों को लेके क्लाइमेट फाइनेंस दोनों को देता है। अडेप्टेशन होएगा अगर आप जिस तरह फ्लड्स होए उसके अगेंस्ट आप वाटर वेस्ट करते, बैरियर्स बनाते, आपका फ्लड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है, वो भी आपको करना है बिकॉज उसका कोई इन्वेस्टमेंट का नहीं है, लेकिन वो एक आपकी सिक्योरिटी के, बिकॉज उसका इम्पैक्ट लाइवलीहुड्स पे आता है। मिटिगेशन पे बिल्कुल है। आप देखें पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी आपकी बहुत लग रही है। आपको देखिए कुछ चीज़ें ना, मैं कहता हूँ लोग पाकिस्तान के मसले बहुत बताते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज कम बताते हैं। पाकिस्तान का जो रूफटॉप सोलर है पूरे मिडल ईस्ट से बड़ा है। जो पिछले साल हमने किया है, हम चाइना की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है एंड दिस इज ऑल प्राइवेट सेक्टर, सब घरों की छतों पे लग रहे, ठीक है। इस तरह अब गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स बड़े इसको और फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, व्हीलिंग पॉलिसीज़ लाए, बाकी चीज़ें लाएं। लेकिन जो आपने क्लाइमेट फाइनेंस की जो बात की है ना, उसके इम्पोर्टेंट है कि आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गियर अप करें। उसका क्या मतलब है कि आपके पास ग्रीन बैंक्स होने चाहिए, डेवलपमेंट बैंक्स होने चाहिए जो प्योरली सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स को देखें, ठीक है। उनके रिटर्न्स, उनका रिस्क डिफरेंट होता है, लेकिन उस तरह की आपको फाइनेंसिंग भी फिर वो क्या करेंगे, वो बाहर से आपको चीप फाइनेंसिंग भी लाएंगे,
दोज फाइनेंसिंग की जो कॉस्ट है इस लिटरली फ्री, कभी कभार आपको पैसे दे रहे होते हैं, अब उसको मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। वो खड़े में देने के लिए आपने अभी तक उनको रास्ता नहीं बताया कैसे लेकर आए। तो दैट इज समथिंग विच मैं क्वाइट इस पे वोकल होता हूँ कि बस सलमान साहब ये है कनेक्टेड कहीं ना कहीं हमारे वो रिसोर्सेज जो हम एनर्जी पर खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन भी ज़्यादा होता है। बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी, मुतबादल ज़राए से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं, हम वहाँ से अपने फाइनेंसेस बचा के भी तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग कर सकते हैं। देखिए, लेकिन कॉस्ट इस वक्त क्लाइमेट जो आपको रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग का इशू, क्लाइमेट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पहली बात ये कि जब COP21 ये सब शुरू हुए थे तब रिन्यूएबल फाइनेंसिंग होती भी महंगी थी, आज सबसे सस्ती भी है। अच्छा। इसलिए तो आप देखिए ना कि अब इस साल को 7 गीगावाट की सोलर लग गई पाकिस्तान में और पता भी नहीं चला किसी को, बिकॉज वो लगती रही बिकॉज वो प्राइसेस गिरती रही, टेक्नोलॉजी बढ़ती रह रही है, बैटरी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो फॉसिल फ्यूल की रिलायंस कम होती जा रही है। बट अ बिग एस्पेक्ट जो अभी अनटच्ड है वो आपकी है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, डीजल एंड कार्स। इलेक्ट्रिफिकेशन ज़रूरी है, बट यहाँ पे वही ना चिकन एंड एग सिचुएशन है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी का लोग कहते हैं हमें मिले ना मिले, एट द सेम टाइम वो कहते हैं गाड़ियाँ नहीं होंगी तो हम इन्वेस्ट उसमें कहाँ करें। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये स्टेप तो लेना है, बिकॉज ये हो तो रहा है। लेकिन फिर हम उसमें कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस भी तो करते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाएंगे तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमें पावर शॉर्टेज पे, और फिर अगर जो हम रूटीन में इस पे इतना काम किया जा रहा है तो जब गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रीफाई की जाएंगी तो वो ज़्यादा बर्डन उस चीज़ पे हो जाएगा। अब अगर हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस भी देखें, इनिशियल लेवल पे भी देखें, हम गवर्नमेंट्स के पॉलिसीज़ के हवाले से बात करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के हवाले से बात करते हैं, लेकिन बीइंग अ सिटीज़न हम भी तो कंट्रीब्यूट कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। हमारे पास भी तो हमारी भी तो कुछ आते ऐसी हैं कि हमने अपनी पर्सनल कार पे जाना है, 5-5 लोग हैं तो घर में 5 ही गाड़ियाँ होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पे अच्छी अवेलेबल है उस पर नहीं फोकस किया जा रहा। तो आपको क्या लगता है कि what should be done from our end? देखिए, फ्रॉम आवर एंड कंज्यूमर्स तो कर रहे हैं, वो अपने पैसों से सोलर लगा रहे हैं, वो अपने उसको कर रहे हैं। येस, ऑफ कोर्स दे डूइंग इट फ्रॉम अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लेकिन आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें फॉसिल फ्यूल्स का। सबको पता है मिडल ईस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन, सारे सऊदी ट्रांजिशन हो रही है, 10 साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करने, बट दे विल बी फाइनेंस थ्रू एक्सपोर्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और दैट बर्डन विल फॉल ऑन कंट्रीज लाइक अस, बिकॉज वो तो दे विल शिफ्ट अवे, बट टू फाइनेंस इट विल कम टू अस। So we have to also be wary of that as well, ना cost benefit analysis। आप जो आपका import bill oil का कम हो जाएगा सबसे पहले। छोटी चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप CNG स्टेशंस को ले लें, उनको इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस बनवा दें, राइट। सो देयर इज, और बाय द वे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जब आएंगी तो आपकी शायद बिजली का यूनिट भी कम हो जाए, बिकॉज आपकी डिमांड जाती रह रही है और जो लोग रह गए हैं ग्रिड पे उनकी महंगी होती जा रही है। बिल्कुल। तो दे आर द वंस होल्डिंग द बकेट। तो जो लोग नहीं अफोर्ड, जिनका छतें नहीं है, जो नहीं सोलर लगा सकते, उनकी बिजली और महंगी होती जा रही है, बिकॉज जो खुद लगा रहे हैं वो सिस्टम से निकलता जा रहा है, और जो आपकी कैपेसिटी पड़ी हुई है वो आपके उस पर आपके प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके बराबर नहीं आ रही, तो वो आपकी रिमेनिंग कंज्यूमर्स पे एवरेज होती जा रही है, महंगी होती जा रही है। तो उससे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिफिकेशन के पास जाएंगे, डिमांड आपने अब नई डिमांड लगानी है इसमें, और ये आपके इलेक्ट्रिफिकेशन के थ्रू। ठीक, बहुत शुक्रिया सलमान रहमान साहब। और यकीनी तौर पर ये जो एस्पेक्ट है इससे बहुत सारा इस्तेफादा भी किया जा सकता है, और फाइनेंसिंग के हवाले से जो एक मेजर शोबा है चैनलाइज करना क्लाइमेट फाइनेंस को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में हमारे साथ रहे। और महानूर आज थोड़ा सा जो है वो मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करेंगे, नहीं बच्चों के हवाले से बात करेंगे हम, और बच्चों के हवाले से बात करेंगे तो जब बच्चों की बात की जाती है तो मेरा तो ये एक तरह से फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इतने मासूम, ज़िंदगी से भरपूर, एनर्जी से भरपूर, ये अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक है, ये ऐसी नेमत है अल्लाह ताला की कि आपके इर्द गिर्द बच्चे मौजूद हैं तो आप स्ट्रेस आपसे बहुत दूर चला जाता है। एक हदीस शरीफ का मफहूम भी है मानूर के, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर परेशानी दूर करना चाहते हो तो बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारो। तो ये बच्चों को अल्लाह ताला ने जो एक फरिश्ता सिफ्त पैदा किया जाता है इनको अल्लाह ताला की जानिब से, और फिर ये ज़िंदगी में रौनक लेकर आते हैं, कहीं पर भी मौजूद हों, इनकी रौनकें, इनकी खुशियाँ, इनकी शरारतें ज़िंदगी को भरपूर बना देती हैं। लेकिन फिर एक स्टेज आती है जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग, उनकी तरबियत, उनकी तालीम के ये मामलात आते हैं। उन्हें तरबियत देना, उन्हें तालीम देना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। तालीम हासिल करना तमाम बच्चों का बुनियादी हक भी है, और इल्म हासिल करना फ़र्ज़ भी है। बिल्कुल। लेकिन हम रिजवान उस दिन बात ये भी कर रहे थे कि अक्सर औकात ये होता है कि बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और हमें बताते नहीं हैं। मेंटल हेल्थ बच्चों की भी अफेक्ट होती है,
ہمیں وہ بتاتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ایکسپریسو نہیں ہوتے, وہ ہمیں بتا نہیں سکتے, اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ چڑچڑا ہے, رو رہا ہے. سم ٹائمس بچے نے ضد کی ہوتی ہے کہ میں نے اسکول نہیں جانا, سم ٹائمس وہ اسکول سے بہت اداس فیس لے کے گھر آتا ہے, سم ٹائمس وہ کسی رشتہ دار سے ملنا نہیں چاہ رہا ہوتا, سم ٹائمس اس کی کسی بہن بھائی سے یا ماں باپ سے اتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ انہیں آفس نہیں آنے دے رہا ہوتا. بہت سے ریزنز ہوتے ہیں. بچوں کی سائیکی کیسی ہو رہی ہے ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا, کیونکہ ہم بچے کو اپیرنٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اسمائل کر رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے اسمائل کر رہا ہے تو خوش ہے, چپ ہے تو ٹھیک ہے, نارمل ہے. لیکن بچے کے اندر کیا چل رہا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. اس کی اٹیچمنٹ کن چیزوں سے ہے, وہ کن چیزوں پہ کیسا رسپونڈ کر رہے ہیں, یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. اور میرے خیال سے اگر ہم ویسے بات کریں تو ہمارے پیرنٹس بھی ہمیں سمجھ جاتے ہیں. پیرنٹس ایک طرح سے جو ہے وہ بچے کے نفسیات سمجھتے ہیں, لیکن وہ بچہ سارا دن پیرنٹس کے ساتھ نہیں ہوتا, باہر بھی جاتا ہے, دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اپنے کزنس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو سب کو مل کے بچے کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. ایک اور چیز بھی نا مانور, سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. اگر ایک گھر میں 3 بچے موجود ہیں وہ تینوں ایک جیسے نہیں ہوں گے, تینوں کی شرارتیں ڈیفرنٹ ہوگی, تینوں کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گی, تینوں کا نقطہ نظر مختلف ہوگا, وہ ماں باپ سے ڈیمانڈ ڈیفرنٹ کریں گے. تو یہی وہ سارے معاملات ہیں جو بچوں کو یونیک بھی بناتے ہیں. لیکن کلیکٹیولی انہیں ان کا براٹ اپ ذمہ داری ہوتی ہے پیرنٹس کی, اور ایک چیلنج بھی ہوتا ہے. بہت سارے پیرنٹس اس کو بہت اس چیز کا سٹریس بھی لیتے ہیں کہ بچے ہمارے دور کے جو ہیں وہ اب جو بچے ہیں وہ ہمارے والے دور سے بہت مختلف اور بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں. بالکل جناب ایسا ہی ہے, اور ان بچوں کو سمجھنا بہت مشکل بھی ہے سم ٹائمز, اور بچوں کو سمجھنے کے لیے ٹرکس اور پیشنس کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں ماہر نفسیات ہائیکا زاہد موجود ہیں. ہائیکا پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ. تھینک یو سو مچ. ہائیکا بتائیے گا کہ بچوں کے نفسیات یا بچوں کی جو عادتیں ہوتی ہیں ان کو جج کیسے کیا جائے؟ اپیرنٹلی جیسے وہ ہیں ویسے ہی ہیں یا بڑوں کی طرح ان کے اندر بھی کچھ چل رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی اٹس اے ہیومن نیچر اینڈ ہیومن مائنڈ اٹس ویری کمپلیکس تھنگ. تو بچوں کی نفسیات کو انڈرسٹینڈ کرنا از ناٹ کہ آپ ان کو آبزرو کر سکتے ہیں, جسٹ آپ ان کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کرتے ہیں. ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اٹس جسٹ ناٹ اباؤٹ کہ آپ کے گھر میں بچے ہیں, آپ نے ان کو گیجٹ دے دیا ہے اینڈ یو آر جسٹ لیٹنگ دیم بی کہ لائک جسٹ اسپینڈ یور ٹائم ود دیٹ. تو دے آر ڈفرنٹ پیرنٹنگ اسٹائلز ایکچولی. تو ان کا براٹ اپ ڈفرینٹ ہوگا. ہمیں جو چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں ایگزیکٹلی ویسا نہیں ہوتا ہے. بچوں کے دماغ میں 100 طرح کے کوشچنز ہوتے ہیں اینڈ یو نو آج کل ایکسپوجر ہر چیز کا ہے. ہمیں نہیں پتا وہ اسکول میں کس کس چیز کو مطلب ایکسپیرینس کر رہے ہیں اینڈ وٹ دے ہیو بین تھرو. تو ان کے ساتھ جتنا آپ ٹائم اسپینڈ کریں گے, جتنا ان کو ٹائم دیں گے, اتنا ہی وہ آپ کو بھی سمجھیں گے اور آپ ان کو بھی سمجھیں گے. کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ بات کی تھی کہ سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. اگر 3 بہن بھائی ہیں گھر میں تو وہ تینوں کی نیچر مختلف ہوگی. ایک کے لیے شاید سختی وڈ ریزلٹ ان اے ویری ڈفرینٹ وے, اور دوسرے کے لیے شاید اتنا مشکل ہو کہ اس کے نروز اس کو کنٹرول نہ کر سکیں, تو اس کے ریئیکشنز ڈفرینٹ ہوں گے. تو اس کے پیچھے ڈفرینٹ ریزنز ہوتی ہیں. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وی یوز ٹو سے کہ پیرنٹنگ اسٹائل بہت میٹر کرتے ہیں, جس کے پیچھے آئی تھنک بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز ایز وی کین سی ہم سب دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ سائیکولوجیکل ایشوز کے لوگ شکار ہو رہے ہیں. ایون چائلڈہڈ ٹراماز کی وجہ سے کرنٹلی جو اتنے زیادہ ایشوز ڈپریشن, اسٹریس, انزائٹی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو یہ ریزنز بہت رول پلے کرتی ہے. ہائیکا ہم دیکھتے ہیں ایک چیز جو ہے وہ بہت کامن ہے. پیرنٹس وہ جب پیرنٹ بنتے ہیں تو اس وقت ان کو کہیں نہ کہیں یہ خیال بھی آتا ہے کہ ہماری بھی اپنی زندگی ہے, کیا ہم اپنے بچوں کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں؟ ہم اپنا سونے جاگنے کی روٹین تبدیل ہو گئی, جو ہمارے فزیکل چینجز ہیں وہ چینج ہو گئے, جو ڈیمانڈز ہیں وہ چینج ہو گئے, اب ہم توجہ بھی انہیں کو دیں اور باقی جو معاملات ہیں وہ اب ان کے ارد گرد گھومیں. تو ایک ہیومن نیچر کے اگینسٹ بھی چیز ہے. پیرنٹنگ کو یہ کتنا چیلنجنگ بناتی ہے, اور پھر جو پیرنٹس اس طرف توجہ نہیں دے پاتے بچے کیسے متاثر ہوتے ہیں اس چیز سے؟ اچھا, پہلی چیز تو یہ جو کہتے ہیں کہ وین یو آر پلاننگ اے بیبی, تو آپ پراپرلی اپنے آپ کو مینٹلی ریڈی کرو. اٹ از لائک یو آر پریپیئرنگ یور سیلف فار اے میرج. اٹ جسٹ ناٹ لائک کہ آپ شادی کر لیں گے, بچے ہو جائیں گے, وہ خود ہی پل پوس کے بڑے ہو جائیں گے. بیکاز اگر ہم 2020 سے پہلے یا 2002 یا 1 سے بھی 1 پہلے دیکھیں, 90s کے ایج میں چلے جائیں, تو وہاں پہ پیرنٹنگ وہ ڈفرینٹ. وہاں پہ بچوں کو اتنا امپیکٹ نہیں پڑتا تھا کہ شاید اتنا ان کو اٹینشن مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے. لیکن اب کے بچوں کو یہ بہت افیکٹ کرتی ہے یہ چیز. آپ پلان کریں, بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں اینڈ دے سے کہ مجھے ٹراما ہو رہا ہے, میں اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پا رہی, یا میں نہیں دے پا رہا, میں ڈسٹربنس ہوتی ہے, مجھے یہ ہوتا ہے. دین وائی ڈڈ یو پلان اے بیبی اف یو آر ناٹ ولنگ ٹو ایکچولی مینیج آل دا تھنگس؟ کیونکہ شادی یا بچے پیدا کرنا از ناٹ سم تھنگ کہ آپ نے بس ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے اور بس وہ ہو گیا. یو ہیو ٹو ایکچولی اون دیٹ اینڈ یو ہیو ٹو ایکچولی رول پلے آپ کو کرنا ہوتا ہے. اینڈ یہ کہ آپ کا سیکنڈ کوشچن کیا تھا, کین یو پلیز ریپیٹ؟ بچے کیسے متاثر ہوتے ہیں اس چیز سے جب پیرنٹس کو اپنے لیے ٹائم نہیں مل رہا اور
وہ mentally تھوڑا سا اس چیز پر اسٹریس بھی ہوتے ہیں. اچھا what we have observed in a clinic experience کہ بچے جو ہے نا ڈفرینٹ طرح کے رولز اپلائی کرتے ہیں. بہت سبمسو بھی ہو جاتے ہیں, بہت ایکسٹروورٹ بھی ہو جاتے ہیں. آپ کہہ لیں کہ ایک بہت ہی روڈ بیہیویئر بھی لوگوں کے سامنے آتا ہے, اور پھر ہم بعد میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کے آؤٹ کمس کیوں آ رہے ہیں, یہ ایسے بیہیو کیوں کر رہا ہے, یہ غصہ کیوں کر رہا ہے, وائی ہی از بینگ سو ابیوزو, یہ چیزوں کو سمجھ کیوں نہیں, اسمیشنگ کیوں کر رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو وہ وارم فیلنگس نہیں مل رہی ہوتی, وہ کمفرٹ لیول نہیں مل رہا ہوتا ہے, جو کہ پیرنٹس ہی دیتے ہیں. بیکاز جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں, اف یو لک آور اون سیلف, تو ہم لوگ کس کو دیکھتے ہیں؟ اپنے پیرنٹس کو. وی آئیڈلائز دیم, چاہے وہ جس طرح کے بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہو. ہمارے لیے ہمارا فرسٹ کمفرٹ زون, فرسٹ وارم فیلنگز وہیں سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں, اور وہیں پر اگر آپ کو ہر ٹائم سختی, انڈرسٹینڈنگ کا لیول نہ دیا, جب سے بات نہ کی جائے, آپ کو وہ لیول نہ پرووائڈ کیا جائے جس پہ آپ بات کر سکو, تو بچہ پہ ڈیفینیٹلی امپیکٹ کرے گا اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی اور ڈفرینٹ چیزوں کو بھی. نہ وہ کچھ بچے پڑھنے میں بھی آپ کو پتہ ہے رسپونڈ اچھا نہیں کرتے, نہ وہ پراپرلی رسپونڈ کریں گے کسی بھی چیز کو لے کر. ایک اسٹبرنس ان کی پرسنالٹی میں آ جاتی ہے. اینڈ چائلڈہڈ ایکسپیرینسز جو ہیں یہ آپ کے زیادہ جو آپ کہہ لیں کہ ہمیں نظر آتے ہیں آپ کے ٹین ایج ٹائم پہ. ایگریویٹ ہو کیا ایگزیکٹلی, یہ آپ کے اس ٹائم پرومیننٹ ہوتے ہیں, اور آپ کی پرسنالٹی میں تب آتے جب ہم وین وی ایون کراس آور 20s, تو ہماری پرسنالٹی کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں سے آ رہی ہیں, انکانشیس سے آ رہی ہے, کانشیس سے آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہیں, لیکن وہ سم ہو ہمارے چائلڈہڈ کہہ لیں کہ ایک ڈیزائرز بھی ہوتی ہیں, ٹراماز بھی ہوتے ہیں, اور کچھ چیزیں جو فلفل نہیں ہوتی ہیں وہ ہم اس ٹائم پوری کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں سم ہاؤ. اچھا مس ہائیکہ, اگر ہم بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, آپ نے پرورش کے حوالے سے بات بھی کی, یہ بھی کہا کہ پہلے بچوں کو اتنی اٹینشن نہ دیں تو دیٹ واز فائن, لیکن آج کل کے بچے کو بہت اٹینشن چاہیے. اب میرا ایک مین سوال ہوگا جو کہ خواتین کا بھی عموماً سوال ہوتا ہے, مرد حضرات کا بھی سوال ہوتا ہے جب ان کے بچے ہوتے ہیں, پرورش ہونی کیسی چاہیے؟ کیا بچے کو بہت پیمپر کر دینا چاہیے, بہت خیال رکھنا چاہیے, اوور پروٹیکٹیو بھی پیرنٹس ہو جاتے ہیں, کیا ان کو تھوڑا رف اینڈ ٹف, کیونکہ لائف is not a bed of roses. So being a person related to psychology, آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گی, what is a good parenting? Okay. According to science اور بہت ساری ریسرچز کے بعد بیسیکلی they have identified 4 types of parenting styles. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ چاروں پیرنٹنگ سٹائلز بہت مختلف ہیں, اور چاروں میں سے جو موسٹ افیکٹو ہے, میں چاروں کو ایکسپلین نہیں کروں گی, میں صرف اس پہ جاؤں گی کہ جو بہت موسٹ افیکٹو اور جس کے کنسیکوینسز وڈ بی پازیٹیو, وہ ہے اتھارٹیٹیو. اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ اسٹائل جو ہے از ایکچولی لیڈنگ ٹورڈز اے ویری گڈ کہہ لیں کہ نرچرنس, کہ آپ کے بچوں کی نشو و نما اور آپ کے بچوں کا مائنڈ سیٹ, ان کی ڈیولپمنٹ, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہوتی ہے. اب اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ ہے کیا؟ ایسے یو سیٹ کہ ان کو ایکسٹریملی پیمپرڈ کر دیا جائے یا ان کو بالکل ہی ڈھیلا چھوڑ دیا جائے, what they want to do they will do, right? So authoritative is actually a medial line, کہ جہاں پہ آپ بچوں کے ساتھ ایک فرینڈشپ زون بھی کریٹ کرتے ہو, اور جہاں پہ آپ ان کو یہ موقع بھی دیتے ہو کہ آپ خود بھی جا کے چیزوں کو کرنا سیکھو اور کرو. ایسا نہیں ہے کہ اف یو ہیو سیٹ سرٹن تھنگ ٹو یور چائلڈ کہ تمہیں یہ کام کرنا, تو آپ نے بالکل ہی اس کے پیچھے سے ہاتھ کر لیا کہ بھئی اب مجھے اس کو سپورٹ نہیں کرنا. آپ اس کو گائیڈ کر رہے ہو, آپ اس کو ویز آؤٹ بتا رہے ہو, اور آپ اس کو چلنا بھی سکھا رہے ہو کہ اس سچویشن میں آپ کیسے چل سکتے ہو. وہ جو محاورہ ہے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نگاہ, از اٹ ٹرو؟ لائک ہونا چاہیے سائیکالوجی میں. ڈریس کا اثر ہو گیا. مسائقہ کس ایج سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ بچے اسکول جانا شروع کرتے ہیں, وہاں پر بھی ٹیچرز کی جانب سے بھی کمپلینٹس آتی ہیں کہ آپ کے بچے کا بیہیویئر اس طرح سے ہے, بہت خاموش ہے یا بہت اگریسو ہے, بیہیویئرس ان کے ہوتے ہیں. پیرنٹس ماڈرن اسکولنگ میں پیرنٹس ٹیچرز کے ساتھ جس طرح سے برتاؤ کرتے ہیں, یا پھر جو اسکولس پرائیویٹ اسکولس بیہیو کرتے ہیں, بچے کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے کی بجائے انہیں ایز اے کسٹمر ٹریٹ کیا جاتا ہے, سوری ٹو سے, لیکن اس کی وجہ سے بچوں کی تربیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ پھر ان کے جو نفسیاتی مسائل شروع ہوتے ہیں وہ کتنا پرولونگ کر جاتے ہیں اس صورت میں؟ اچھا, ایک تو بہت غلط سٹگما ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں تربیت کے لیے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. تربیت آپ کی شروع ہوتی ہے آپ کے گھر سے, ٹھیک ہے. اینڈ جو کلیشز آتے ہیں, اچھا اب کوئی انڈیجنس کلچر سے بلانگ کرتے ہوں گے یا اس طرح کوئی کلچرل سیٹ اپ ہوگا, تو کہیں گے میں نے اپنے بچے کو سٹی فار ایبلز یا اس طرح کے ہائیلی ریکگنائز اسکولس میں بھیجا جن کا ایک نام ہے. کیوں بھیجنا ہے؟ بیکاز وہاں پہ بہت اچھی اسٹڈیز ہیں, اسٹڈیز اچھی ہیں, دیر از نو اسپیکٹ آف ہیومینٹی, ہمیں نہیں پتہ کیا ہے کیا نہیں ہے, وہ تو خیر آپ کے گھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اب اس میں ہوتا کیا, دے آر 2 ڈفرینٹ اسٹیٹس.
ایک آپ کا گھر بہت ایک دیسی ماحول کا ہے یا آپ ایک میڈیل لائن پر ہو اینڈ دین آپ ایک دم ایکسٹریمز میں جاتے ہیں. وین یو آر ہیونگ ایوری تھنگ, وین یو سی دا پیپل دے آر ایکچولی ہیونگ ایوری تھنگ, اور پھر آپ کا انفیریورٹی کمپلیکس ہونا, دین وہ گھر میں آنا, یو آر ڈیمانڈنگ دس تھنگ فرام یور پیرنٹس کہ مجھے یہ ڈال چاہیے, مجھے یہ کار چاہیے, مجھے یہ چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے, کلیشز آتے ہیں مائنڈ میں کہ یار یہ کیوں نہیں ہماری بات سنتے ہیں. پہلی چیز تو یہ غلط ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اس لیے اسکول میں ڈالتے ہو اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کو انسانیت سکھائیں گے یا ان کو اخلاقیات سکھائیں گے. آپ کے ساتھ گھر سے ہوتی ہے. جب آپ گھر سے ان کو یہ چیزیں انڈورس کرنا اسٹارٹ کرو گے کہ یار یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, ہم آپ کو اسکول بھیج رہے ہیں آپ کی ایجوکیشن سسٹم کو یا اس چیز کو, اس لیول کو بہتر کرنے کے لیے, ایجوکیشنل لائف بنانے کے لیے. اگر آپ کو صحیح غلط یا کہیں بھی کچھ چیز ہو, وی آر آلویز ہیئر ٹو ٹیل یو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم جب پی ٹی ایمز ہوتی ہیں, پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ ہوتی ہے, ہم جاتے ہیں, بھئی آپ نے ہمارے بچے کو یہ نہیں بتایا, آپ نے یہ نہیں سکھایا, آپ کو یہ نہیں پتا اس نے کیا کر لیا, اس نے اس کو مارا, اس نے اس کو مارا. تو دیز آر دا ویری کامن تھنگس جو کہ لوگ بیسیکلی پیرنٹس آر ایکچولی پٹنگ دیئر چلڈرن, ناٹ ایوری ون میں کہوں گی, لیکن موسٹ آف دیم آر ایکچولی پٹنگ دیئر چلڈرن ٹورڈ اسکول. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو خراب کیا ہے اسکول میں. تو آئی تھنک کہ اینڈ آئی تھنک کہ میرے بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے, پھر ٹیچرز کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے ملبہ, اٹس اے ہیومن نیچر کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے نا کہ پرابلم ایکچولی اسٹارٹ کہاں سے ہوئی. ہم پورٹرے کرتے ہیں, پٹ کرتے ہیں, پروجیکٹ کرتے ہیں کہ ان سے ہوئی ہے, ان سے ہوئی ہے, بٹ روٹ کاز از اس. بیکاز ہم جو بھی کرتے ہیں, پیرنٹس ایون آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر, چائلڈز آر صحیح. مس آئیکا, آپ نے جو ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی بات کی اور پھر کہا روٹ کاز سم ٹائمز ان کے بھی ہونے چاہیے سیشنز. بالکل, پیرنٹس کے بھی سیشنز ہونے چاہیے اور سم ٹائمز ہوتے بھی ہیں جب بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں. سو روٹ کاز از سم ٹائمز اٹس ناٹ پیرنٹس, سم ٹائمز بڑے بہن بھائی, بڑی بہنیں ماں کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں, بڑے بھائی باپ کی طرح کیئر کر رہے ہوتے ہیں. وہ کمپیریزن بھی ہوتا ہے, ایک کے مارکس اچھے ہیں, دوسرے کے مارکس اچھے نہیں آئے, ایک کی عادات جو ہے بڑی گھریلو ٹائپ کی ہیں, دوسرا ذرا فن لونگ ہے. یہ جو کمپیریزن ہے پیرنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں, میرا ایک بچہ ایسا ہے, یہ شرارتی بچہ ہے, یہ شریف بچہ ہے, جب کسی سے انٹروڈیوس کراتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. ڈرائنگ روم ہریسمنٹ کی بھی ہم تھوڑی سی اس میں ایڈ کر لیں. بالکل, دیکھیں بہت ایڈورس کنسیکوینسز ہوتے ہیں اس کے. کچھ لوگ تو انفیریورٹی کمپلیکس کا اتنا برا شکار ہوتے ہیں کہ ان کی ریزیلینس اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے, وہ اس چیز سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں. کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں, نکل آتے ہیں, ان کی ریزیلینس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, بٹ موسٹ آف دا چلڈرن آر لائک کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے یار کہ وائی دے آر ایکچولی کمپیئرنگ می ود دیٹ بردر. میری اپنی اسکلز ہے, میری اپنی نیچر ہے, میری اپنی وے آف انڈرسٹینڈنگ ہے. تو پہلے تو یہیں سے پرابلم اسٹارٹ ہوتی ہے کہ وین یو اسٹارٹیڈ کمپیئرنگ یور چائلڈ ود ایچ ادر, تو وہاں سے آپ نے ان کے درمیان میں بھی کلیش انڈورس کر لیا اور آپ نے اپنے ساتھ بھی کر لیا. بیکاز اگر آپ دو ٹوئنس کو بھی دیکھتے ہیں نا, اور ان کی بھی نیچر میں فرق ہوتا ہے, اور بہت ساری ایسے ریسرچز بھی ہیں جس پہ البرٹ بنڈورا کا یہ کہنا بھی ہے کہ اگر آپ جس طرح کے بچے ڈیولپ کرنا چاہتے ہو آپ مجھے دو, میں ویسے انوائرمنٹ میں رکھوں گا. اگر آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو میں ڈاکٹر بنا کے آپ کو دوں, اگر آپ انجینئر بنانا چاہتے ہو میں انجینئر بنا کے دوں. ہائیکا زاہد صاحب بہت شکریہ. اور اتنا طویل ٹاپک ہے, اس پر ہم جتنی دیر بھی بات کریں وہ کم ہی ہوگی, کیونکہ بچے ماشاءاللہ اتنی پیاری یہ تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی, اور اتنی بڑی نعمت اور رحمت ہے کہ اس پر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے, اور ہر اینگل سے گفتگو کی جا سکتی ہے. آپ کا بہت شکریہ اسٹوڈیوز میں رہے. اور وقت جو ہے وہ نہیں, ابھی ہم نے آپ کو جو ہے نیوز ایک مزیدار سی خبر بتاتے ہیں. اکثر اوقات ہوتا یہ ہے نا رضوان, ہم بیٹھے بیٹھے گٹار بجا رہے ہوتے ہیں, بیٹھے خالی ہاتھوں سے گٹار کے بغیر. اکثر اوقات جو ہے ہم بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے ہم ڈرائیو کر رہے ہیں تو اسٹیئرنگ, جب ہم بچے ہوتے تھے نا تو یوں بیٹھ کے اسٹیئرنگ موڑتے ہوتے تھے. سو بیسکلی ایسی ہی ایک تصویر بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہے, وہ ہے کینگرو کی جو کہ ایئر گٹار بجا رہا ہے. اور یہ کینگرو جو ہے یہ ایک کامیڈی وائلڈ لائف فوٹو ایوارڈز ہوئے, اس میں اس کی پکچر جب شیئر کی گئی. مانور یہ تصویر دیکھ کر آپ مسکرائی ہوں گی, اور ہمارے بہت سارے ناظرین بھی اس پر مسکرائے ہوں گے, اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.